بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے نیو ناول۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلیں جی چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کس کی طرف؟ ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا، دل اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا۔ طباء ولی بلیک جینز اور انک بلو بنیان میں ملبوس ٹاول سے بلیک گیلے بالوں کو رگڑا تھا۔ گلابی لب ہولے ہولے گنگنا رہے تھے۔ گلاس ونڈو کے سلائڈز ہٹے ہوئے تھے جس سے سرد ہوائیں ٹھلاتی بل کھاتی اندر گھسے جا رہی تھی، وجہ سے ہر احساس سے مبرا ہو گیا تھا۔ اس کے اندر اتنی تپش تھی، اتنی آگ پھڑک رہی تھی کہ اسے سرد ہوا کا احساس تھا، نہ برف کے تودوں کا۔ ونڈو کے کھڑکی کے پٹ پہ دونوں پھیلائے اس کی کالی بھورا آنکھیں مری کی وادیوں سے لپٹ گئی تھی، مگر سوچ کی اڑان کئی دور محو پرواز تھی۔ اس کی پرحدت صدا سے یخ ماحول جیسے پگھل رہا تھا۔ یار اب یہ پی ڈی ایف گندے والا ہے، مجھے خود پڑھنے وقت نا اس سے اریٹیشن ہو رہی ہے، لیکن اب اور کوئی پی ڈی ایف نہیں اویلیبل تو اسی سے پڑھ لیتے ہیں۔ یک طرفہ نہ تھے حسن و محبت کے اشارے، اس نے بھی کئی بار میرے بال سنوارے۔ ایک پیڑ کے سائے میں جب اظہار ہوا تھا، کتنا کرب تھا اس کے لہجے میں، کتنی دکھن ہو رہی تھی دل کی جگہ پہ۔ آنکھیں کسی خیال سے سلگنے لگی تھی، لب اب بھی ہولے ہولے سر بکھیرے تھے، اور اس کے دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ لفظ کیا تھے، کن چھری دل کی رگیں کاٹ رہے تھے۔ وہ گنگنانے کا عمل بھی موقوف نہیں کر رہا تھا، جیسے خود کو اذیت دینا، زخم پہ موجود خرین کو کھرچنا اچھا لگ رہا ہو، زخم سے اٹھتی ٹیس لذت پہنچا رہی ہو۔ ولی یار دیکھنا ذرا، میری وائٹ شرٹ تمہارے بیگ میں تو نہیں گھس گئی؟ شتر بے مہار کی طرح حجازی عمر عجلت بھرے انداز میں اندر داخل ہوا، وہ بھی جینز اور بنیان میں ملبوس شرٹ ہون موہم پر نکلا ہوا تھا۔ شرجیل ایاز حیدر سے شان سے حلف اٹھوا کر کے انہوں نے شرٹ اغوا نہیں کیا، وہ اس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ اوئے ہوئے یار، یہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا غائب، یہ تو صحیح حلف اٹھوا کے ہے۔ انداز عجلت بھرا تھا۔ آج ان کے 15 روز ٹور کا آخری دن تھا، اور ان سب کو اپنے اپنے گھروں کو جانا تھا، جہاں خوبصورت رشتے تھے، اپنائیت تھی، محبت تھی۔ سبھی افراتفری کا منہ بولتا ثبوت تھے، شرجیل تو یہاں سے جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یار قدرت کی صنائی دیکھ کر میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایسی حسین جگہوں پر موت آئے، اور میری قبر پر برفیلے پہاڑ ہو یا سرسبز گلستان۔ او منحوس، منہ بند کر اپنا، اتنی خوبصورت جگہ پر قبر بنائیں تاکہ آؤٹنگ پر آنے والے لوگ بجائے خوش ہونے کے تیری قبر پر اظہار افسوس کریں۔ ان کی خوشیاں ملیامٹ کرنے کا بہت اچھا طریقہ سوچا تو نے۔ حیدر نے اچھی خاصی قبر لی تھی اس کی۔ یہ نظر باز چاہتا ہے مرنے کے بعد ہی حسین دوش چیزائیں اس پر راہیں بھرے۔ کتنا خود غرض ہے تو۔ شرجیل کی مسکراہٹ پر ذیشان تپ کر بول اٹھا۔ طباء ولی اب بھی ونڈو سے چپکا کھڑا تھا۔ حجازی کی صدا سماعت کے دریچوں سے ٹکرا کر لوٹ گئی۔ سرد ہوا سے جھرجھری لیتے حجازی عمر نے چند لمحے سے سوچتی نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہا، جس نے طباء ولی کے جسم اور روح کے رشتے کو منقسم کر کے پل بھر کے لیے منقطع کر دیا تھا۔ اس نے قدم اس کی طرف بڑھایا اور اس کے نزدیک جا کھڑا ہوا، مگر طباء ولی کی محویت ٹوٹ کے نہیں دے رہی تھی۔ درد کے کرب سے وہی واقف ہوتے ہیں جنہوں نے خود درد کو سہا ہو، مگر کچھ لوگ اس قدر عزیز تر ہو چاہتے ہیں کہ ان کا درد اپنا درد بن بیٹھتا ہے۔ حجازی عمر بھی طباء ولی کے لیے اتنا ہی دکھی تھا، سوچ کے پنچھی کی اڑانا جانے کہاں اڑانے بھرنے لگی۔ وہ فقط اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا جو شراروں کی طرح رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ آنکھیں غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، مٹھیاں اضطرابی انداز میں بھینچی ہوئی تھی، کوہنیاں دریچے سے ٹکائے قدرے جھکا ہوا سرد ہوا سے بے نیاز اندیکھی اگن میں سلگ رہا تھا۔ اس کی کیفیت سے گھبرا کر حجازی عمر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ولی ساتھ سے شانے کو دبایا۔ حجازی کی صدا نے اس کی محویت کو توڑا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کا اس طرح دیکھنا حجازی عمر کو تڑپا گیا۔ کسی بے وفا کی خاطر یہ جنوں فراز کب تک؟ بڑا نازیانہ انداز تھا حجازی عمر کا۔ اس کھڑی طباء ولی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ایسی مسکراہٹ جو کسی نادان بچے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ بے وفا ہے تو کیا ہوا، مت کہو برا اس کو، جو ہوا سو ہوا، خوش رکھے خدا اس کو۔ اس کا ضبط غضب کا تھا، کئی بار حجازی عمر نے بھی سراہا۔ اب بھی اس نے خود کو قابو کر کے دلچسپ شعر میں جواب دیا۔ میرے دل سے تو صرف بد دعا نکلتی ہے۔ بری بات، اسے سرزنش کر کے وہ کھڑکی سے ہٹ گیا اور برش اٹھا کر بال بنانے لگا۔ سلائڈ کھینچتے حجازی عمر کی شوقی نظریں اس کی پشت پر جمی تھی۔ تو بھول نہیں سکتا؟ کیا بھولوں؟ گردن موڑ کر اس نے اپنی کالی بھور آنکھیں حجازی عمر کی آنکھوں میں گاڑ کر سوال کیا۔ اس کھڑی کرب اس کی آنکھوں میں آ سمایا تھا۔ بد نصیبی کی تند و تیز ہواؤں نے اسے تھکا دیا تھا۔ حجازی عمر تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا۔ پتہ ہے حجازی، کبھی کبھی میرا دل شدت سے خواہش کرتا ہے کہ کاش یادداشت ختم ہو جائے، میرا ذہن سلیٹ کی مانند صاف ہو جائے، نیا نکور۔ شٹ اپ!
اس کی بات پر حجازی عمر دھیمے سے گر رہا ہے. اس کے غصے پر وہ مسکراتے ہوئے استقایا. میرے لیے اتنے فکر مند مت ہوا کرو. خاصا ڈھیٹ ہوں. بڑے بڑے سانے گزر گئے تب کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ کم آن چیئر اپ. آئی ایم ایبسلیوٹلی فائن. بلیو می پلیز. وہ اسے بہلا رہا تھا. خوشی کی بابت بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی خبر ہو جاتی ہے. اور اس بھونڈے انداز میں مجھے مت پہلایا کرو. تمہارے مزاج کے سب رنگوں سے موسموں سے آشنائی ہے. وہ برا مان گیا. اوکے بابا سوری. بس اس نے اپنے کان کے لوگوں کو خفیف سا کھینچا اور اس کے انداز پر ہمیشہ کی طرح مسکرا دیا. یہ تم دونوں ابھی تک جینس بنیان میں گھوم رہے ہو؟ واپسی کا ارادہ گول کر دیا کیا؟ چاروں اندر تشریف لا چکے تھے. شرجیل گویا ہوا. جی نہیں، لوٹ کر ٹھکانوں پر جانا ہے. ایاز نے اس کے ارمانوں پر اوس گرا دی. بدھو گھر ہی کو جاتے ہیں. شرجیل نے چوٹ کی. تم دونوں اسی الیے میں جاؤ گے؟ ذیشان نے ان پر تنقیدی نظر ڈالی. کیا مذائقہ؟ تباولی شوخی سے گویا ہوا. حجازی عمر کو بیڈ پر اپنی وائٹ شرٹ نظر آ کے وہ اٹھا کر پہننے لگا. ولی یار تم کو خدا کا واسطہ شرٹ پہن لو ورنہ قتل عام ہو جائے گا. رف اینڈ ٹف ہولیے میں تم اور کیا مٹھاتے ہو؟ رحم کرو کچھ ہم غریبوں پر. حیدر کی دہائی خاصی دردناک تھی. اس نے لیر لب مسکرا کر مرر میں خود کو دیکھا. بلیک جینز اور انک بلو بنیان میں واقعی غضب ٹھا رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں دھواں بھرتا جا رہا تھا. بے فکر ہو. میری پرسنالٹی پہ لڑکیاں اس وقت تک کہیں بھرتی ہیں جب تک وہ حقیقت سے بے خبر ہوتی ہیں. انداز خود اذیتی لیے ہوئے تھا. دیٹس ناٹ فیئر ولی. ذیشان نے اس کے انداز پر اسے کھرکا. حجازی عمر نے شوقی نظروں سے اس کے چہرے پر جما دی. اس گھڑی اس کے لبوں پر بڑی مجروح مسکراہٹ تھی. 6 سٹارز. ان کے گروپ کا نام تھا حجازی عمر تباولی. نرسری میں تھے جب ہی ان کی دوستی ہو گئی تھی. تباولی کو اچھی طرح یاد تھا حجازی عمر پہلے دن بہت رو رہا تھا. بار بار اپنی ماما کی ٹانگوں پہ لپٹ جاتا. اسے گھر جانا تھا. مس اور اس کی ماما اسے بہلا رہی تھی مگر وہ نئے ماحول سے گھبرا کر چیخ چیخ کر رو رہا تھا. آؤ تم ہمیشہ بیٹھو. تباولی نے حجازی عمر کا منا سا ہاتھ اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں تھام لیا اور اسے ساتھ لے کر اپنے ڈیسک کی طرف بڑھنے لگا. وہ بنا چون چرا کیے اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا. اسی دن سے دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا تھا. دونوں نے میٹرک ساتھ کیا اور پھر ایک ہی کالج کا انتخاب کیا. حجازی عمر کا ارادہ کامرس کی فیلڈ میں جانے کا تھا مگر اس باری بھی اس نے سائنس کی فیلڈ اپنائی تھی. ایاز، شرجیل، ذیشان اور حیدر کالج میں ٹکرائے تھے. 6 سٹارز کا قیام عمل میں آیا. ان کا گروپ نصابی غیر نصابی سرگرمیوں میں اول نمبر پر تھا. گریجویشن کے 4 سال بخیر و خوبی گزر گئے. کچھ دوستوں کے اسکینڈل بھی بنے مگر تباولی کو چھوڑ کر. لڑکیوں میں بد دماغ، روڈ مغرور انیل کا بات سے جانا جاتا تھا. یونیورسٹی میں بھی اس کے گروپ نے ایک جیسے سبجیکٹ سلیکٹ کیے تھے. تباولی کو یوں تو سب سے اچھی دوستی تھی لیکن حجازی عمر اس کے رگ رگ سے واقف تھا. ایجوکیشن کے بعد سبھی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ چکے تھے. حجازی اپنا فیملی بزنس سنبھال رہا تھا. ذیشان نے ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر لی تھی. مزید کورس کے لیے کمپنی سے سوئٹزرلینڈ بھیج رہی تھی. شرجیل و ایاز نے پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی تھی. حیدر کا قیام آج کل لاہور میں تھا. اس کی کمپنی ایک نئی شاخ کراچی میں بنا رہی تھی. سب سے مل کر اسے واپس لاہور جانا تھا. رہ کے تباولی محترم کو ہوا کے دوش پر سفر کرنے کا شوق چڑھایا تھا. موصوف نے ایئر لائن جوائن کر لی. پریکٹیکل لائف میں بیزی ہونے کے باوجود 6 سٹارز ہر ماہ میں 15 دن کے لیے اپنی تمام مصروفیات پس پش ڈالتے تھے. چونکہ ذیشان کو کورس کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا تھا اور حیدر کا قیام لاہور میں تھا اور تباولی مستقل اسلام آباد میں قیام پذیر تھا. سب نے پاکستان ٹور کا پروگرام بنایا. کئی بار وہ اکٹھے آ چکے تھے مگر دوستوں کی کمپنی میں قدرت کے حسین مناظر دیکھنے کے لیے ہر دم تیار رہتے. کراچی ایئرپورٹ سے انہوں نے اپنی ایک گاڑی لی تھی. ذیشان، حیدر، اعجاز، شرجیل کے بعد حجازی عمر بھی اتر گیا. اب گاڑی میں فقط وہ ڈرائیور تھا. شام نے آنچل پھیلا رکھا تھا. ٹریفک کا ازدحام اور جلتے بجھتے سائن بورڈ کچھ بھی تو اس کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کرا سکا. گاڑی کے اندر خاموشی دھیرے دھیرے چادر تان رہی تھی. درد ہولے ہولے پر پھیلا رہا تھا. اس بے وفا کا شہر آ گیا تھا. سب اتر چکے تھے لہٰذا اسے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سے جانے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے خود کو بے رحم سوچوں کے حوالے کر دیا. جب تک وہ سب ساتھ تھے گاڑی میں ان کے کہکہوں کی گونج تھی. انہوں نے ڈرائیور کو بھی نہیں چھوڑا تھا. اب گاڑی میں ہولناک سناٹا تھا. خاموشی سے گھبرا کر ڈرائیور نے اسٹیریو آن کر دیا. غلام علی کی پراسرار آواز نے دلوں کو گرفت میں لے لیا. چمکتے چاند کو لوٹا ہوا تارا بٹا ڈالا. میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا. اس کی بند پلکوں میں ایک لمحے کو لرزش ہوئی مگر اس سے آنکھیں نہیں کھلی. میں اس دنیا کو اکثر دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ مجھ سے بن سکا چھوٹا سا گھر. دن رات روتا ہوں. خدایا تو نے کیسے یہ جہاں سارا بنا ڈالا. اندر جیسی زہریلی گیس پھیلتی جا رہی تھی. دل فغاں کر رہا تھا. نالا فریاد میں مگن تھا. میرے مالک میرے دل کیوں تڑپتا ہے سلگتا ہے. تیری مرضی پہ کس کا زور چلتا ہے. کسی کو گل کسی کو تو نے انگارہ بنا ڈالا. کتنی دکھن تھی اندر. کتنا کرب آ جمع تھا اس گھڑی. بہت سارا پانی آنکھوں کے کنارے سے بہہ نکلا. یہی آغاز تھا میرا. یہی انجام ہونا تھا. مجھے برباد ہونا تھا. مجھے ناکام ہونا تھا.
مجھے تقدیر نے تقدیر کا مارا بنا ڈالا۔ اس وقت اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ اگر ڈرائیور اسے نہ پکارتا تو اس کا دماغ پھٹ جاتا۔ آپ کو کہاں اتاروں سر؟ اس نے چونک کر اپنی لال انگارہ آنکھیں کھولی۔ ایک پل کو تو ڈرائیور بھی ڈر گیا۔ سوسائٹی بے پناہ اختصار سے کام لیا۔ آواز بھاری ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ وہاں سے تو ہم کب کے گزر گئے۔ اس کا انداز کا اس پر متعلق اثر نہ ہوا۔ وہ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ بے نیازی کے عظیم مظاہرے پر ڈرائیور کی جھنجھلاہٹ دو چند ہو گئی۔ ناچار اس کو ایڈریس سمجھانا پڑا۔ بنڈل آف تھینکس۔ سیاہ گیٹ پر گاڑی رکوا کر وہ اتر گیا۔ ڈرائیور نے اس عجیب و غریب مسافر کو دیکھا۔ اس نے شانے اچکا کر اس کے پشت کو دیکھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ بھی ممکن ہے کسی روز نہ پہچانوں اسے، وہ جو ہر بار نیا پھیس بدل لیتا ہے۔ بارہا مجھ سے کہا تھا میرے یارو نے وسیع، عشق دریا ہے جو بچوں کو نگل لیتا ہے۔ چاچو! اب اس نے روش پر قدم رکھا تھا جب 8 سالہ صنم چھلانگیں مارتی اس تک آئی۔ معصوم پکار پر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ بیگ نیچے رکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے باہیں پھیلا دی۔ لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ نچلے لب کے وسط میں موجود سیاہ تیل اس کی مسکراہٹ کو سب میں ممتاز بناتا تھا۔ صنم کے ساتھ سمیع اور سعد کی بھرپور کوشش تھی کہ سب سے پہلے وہ گلے لگے۔ تینوں نے ایک ساتھ چڑھائی کر دی۔ زور کا دھکا لگا۔ دائیں ہتھیلی فرش پر رکھ کر اس نے خود کو سنبھالا ورنہ پیچھے الٹ جاتا۔ جانے چاچو کیسے ہیں آپ لوگ؟ اس نے باری باری سب کو پیار کیا۔ A1 بس یہ سمیع آپ کے لیے لو رہا تھا، سعد نے بردباری سے بتایا۔ کیوں لو رہے تھے؟ اسی نے اس کے لہجے میں سوال کرتے 5 سالہ سمیع کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ آپ دانت تلے گئے تھے؟ اب آ گیا ہوں نا۔ اس نے جھک کر سمیع کو چوم لیا۔ ملازم بیگ لے کر جا چکا تھا۔ سعد کو اٹھایا وہ لان میں چلا ہے۔ سب شام کی چائے سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام پر سب نے کورس میں جواب دیا۔ مل گئی فرصت؟ شعاع کا اشارہ بچوں کی طرف تھا۔ آپ ہی کے فن پارے؟ شوخی سے کہہ کر مسجد کے گلے لگا۔ اس لیے تو کہتی ہوں شادی کر لو تاکہ ہمیں بھی تمہارے فن پارے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو۔ شعاع کا انداز شرارتی تھا۔ زبردستی کی مسکراہٹ سے جاتے اس نے جواباً کہا۔ مجھ غریب کی آزادی آپ کو اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ آپ ایک عدد اور تیور رکھتی ہیں، ذرا ان پر بھی نظر ثانی کر لیں۔ موصوف خاصے اتاولے ہو رہے ہیں۔ اے بھائی اپنی لڑائی میں مجھ مسکین کو کیوں رگید رہے ہو؟ زین نے جیسے فریاد کی۔ ہاتھ ہوا میں لہرا کر دونوں نے شیک ہینڈ کیا۔ دیکھ رہے ہیں اسجد، ایک دیور غریب اور دوسرا مسکین ہے۔ یا اللہ کیا یہی غریب مسکین رہ گئے تھے میرے لیے؟ شعاع کی انتہائی سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ آپ کیسی ہیں نانو؟ بظاہر لاپرواہ نظر آنے والی نانو کے گھٹنے چھو کر اس نے سعادت مندی سے احوال دریافت کیا۔ انہوں نے خود سے اس کا ہاتھ گھٹنے سے جھٹک دیا۔ لاؤن میں موجود ہر سی نفس اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ درد کن پٹیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ ادھر بندے نو نہ منہ لاؤ۔ دادو ولی نے تو آپ سے خیریت دریافت کی ہے۔ اتنا روڈلی بیہیو کرنے کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ زین کو نانو کی بے نیازی بالکل اچھی نہیں لگی۔ خبردار جو مجھ سے بدتمیزی کی۔ نانو کی توپ کا رخ زین کی طرف ہوا۔ زین جب بھی کچھ کہنے والا تھا اس کا ارادہ بھانپ کر اس نے اس کے شانے کو دبا کر نفی میں سر ہلایا۔ ادھر دی مائیاں جتھے پئیاں نا انہوں اتھے پہ ہی رہن دو، 1900 ڈوڑ دیاں نو۔ پلیز زین، وہ بمشکل بول سکا۔ زین آنے دو جواد کو، میں تمہاری شکایت کروں گی، اور تم بھی کان کھول کر سن لو، میں تمہاری نانو نہیں ہوں، ہٹو سامنے سے۔ نانو تن فن کرتی چلی گئی اور نفرت کے گھنے جنگل میں سے بھٹکتا چھوڑ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح دکھیا تھا میں ڈوب گیا۔ لب کچلتے ہوئے وہ لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا جو بڑا سا بال لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایک پل کو اس کا جی چاہا وہ بھی پھر سے بچہ بن جائے، ان وحشتناک سچائیوں سے منہ چھپا لے۔ یہ سچ ہے عقل نے مجھ کو پختگی تو دی پر وہ مزہ کہاں جو نادانیوں میں تھا۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ دادو کو رویہ کتنا بدصورت ہے، زین تل ملا رہا تھا۔ ہم عمر ہونے کے باعث وہ اس کے قریب بھی بہت تھا۔ اسد خاموش تھا۔ شعاع خاموشی سے تباولی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ چھوڑو نا یار، تم کے دل پر لیتے ہو، حالانکہ اب تک تو ہم سب کو نانو کے اس رویے کا عادی ہو جانا چاہیے۔ لائیں بھابھی، آپ کے ہاتھ کی مزیدار سی چائے پیے کافی دن ہو گئے۔ اس نے خود پر قابو پا کر کہا۔ دادو کو تمہارے ساتھ ایسا سلوک زیب نہیں دیتا، انہیں سوچنا چاہیے جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور کا بڑی ہے، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اسے کب تھماتی شعاع دل گرفتہ ہوئی۔ بالکل، اسد نے بھی اس کی تائید کی۔ نانو مجھ سے نفرت کرتی ہیں تو کیا ہوا؟ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں نا، اور پھر ایک نانو کے محبت نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سب محبت کا حق بڑی خوبی سے ادا کر رہے ہیں۔ بلیو می، میں نے آپ لوگوں کو بہت مس کیا۔ کیسا رہا تمہارا ٹور؟ انجوائے کیا؟ بہت، اتنی حسین جگہوں پر شرجیل کی طرح میرا بھی جی چاہتا ہے میں مر جاؤں۔ فضول باتیں مت کیا کرو، شعاع نے ڈانٹا۔ تم بھی چلتے تو انجوائے کرتے۔ بس یار یہ پڑھائی وہ والے جان بن گئے۔ زین کا انداز چنچلایا ہوا تھا، اسے نچانے کا کلک بھی تھا۔ وہ سول سروس کا امتحان دے رہا تھا۔ پڑھائی نہ ہوگی بیوی ہوگی، شعاع چھیڑنے لگی۔ بھائی سمجھا لے بھابھی کو، جب یہ آپ کو تنگ کرتی رہتی ہیں جاتی ہیں، مجھے بھی تنگ کرنے والی عادت ہے۔ زین نے شوخی سے بھرپور بدلہ لیا۔ اسد مسکرایا۔ اسی اثنا مین گیٹ کا اندر ہارن بجا۔ واچ مین نے گیٹ کھول دیا۔ گرے پجارو اندر داخل ہوئی۔
جواد اور فاخرہ اس میں سے اتر آئے. وہ اٹھ کھڑا ہوا. السلام علیکم. فاخرہ نے اسے باہوں میں بھر لیا. وہ جنم دینے والی نہ صحیح اس کے پالنے والی تو تھی. اتنے دل لگا دیے. میری تو آنکھیں ترس گئی تھی تمہاری صورت دیکھنے کو. جبھی ماما نے تمہاری تصویریں انلارج کروا کے اپنے بیڈ روم میں لگوا لی. زین نے اسے معلومات باہم پہنچائی. وہ مسکرا دیا. کیسے ہو بیٹا؟ خاصا ڈیشنگ ہے. جواد کے سوال پر زین پھر بول پڑا. اچھا ہوں. خیریت دریافت کر کے جواب چینج کرنے کے خیال سے اندر چلے گئے. فاخرہ وہیں بیٹھ گئی. اتنے دن کیوں لگا دیا؟ کیا ہم یاد نہیں آتے تھے؟ ان کا انداز ایک ماں کا ساتھ ہے. اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا. شعا کچھ کھلایا میرے بیٹے کو؟ صرف چائے پی ہے. اب فریش ہو تو کھانا لگوا دیتی ہوں. جاؤ بیٹا فریش ہو جاؤ. وہ اٹھ کھڑا ہوا. اپسیٹ لگ رہا ہے. خیریت؟ فاخرہ نے اس کے جانے کے بعد پوچھا. دادوں کے رویے کے بعد خیریت رہ سکتی ہے بھلا؟ زین جل کے بولا. ولید ایئر لائن جوائن کرنے اور اسلام آباد سیٹل ہونے کی خواہش ظاہر کی تو اماں کی وجہ سے میں نے اجازت دی تھی کہ اچھا اماں کی باتوں سے محفوظ رہے گا، مگر مہینوں بعد آتا اور اماں پھر بھی باز نہیں آتی. فاخرہ تعصب سے سر چھٹک کے رہ گئی. ادھر دی اماں نوں نا بندہ کتے چنوا دے دیوار دے وچ. پھولوں کا بکھرنا مقدر میں تو تھا، مگر کچھ اس میں ہواؤں کی شرارت بھی بہت تھی. ہیلو، کیا ہو رہا ہے کیپٹن صاحب؟ زین دستک دے کر اندر داخل ہوا. وہ آرام دہ حالت میں نیم دراز میوزک سے جیب ہلا رہا تھا. اس نے اونچا ہو کر تکیہ پشت سے لگا لیا. کر رہا تھا غم جہاں کا حساب. آج تم یاد بے حساب آئے. زین بے تکلفی سے اس کے بیڈ پر دراز ہو چکا تھا. اس کی بات سن کر لب بھیج کے. اتنی فرصت نہیں ہے مجھے. اس نے بظاہر اسے ٹالا، ورنہ دل میں درد کے ٹانکے دھڑا دھڑ اٹھ چکے تھے. یار ولی، سنا ہے تم نے یونیورسٹی میں کسی سے دھواں دھار عشق فرمایا تھا، پھر وہ کہیں کھو گئی. حجازی نے مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا. مجھے تفصیل بتاؤ نا. چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرو. اوکے. اس کے چہرے پر پھیلے کر نے زین کو موضوع بدلنے پر مجبور کر دیا. ایک کڑی دے چھڈ کے جانا پاگل ہویا پیا. تمہاری فلائٹ کب ہے؟ منڈے کو لندن جا رہا ہوں. ویسے تم ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہو، ملکوں گھومتے ہو، خوبصورت ایئر ہوسٹس سے ملاقات رہتی تو کیسا لگتا تمہیں؟ بقول نانو زمین پر رہنے والے انسان کو اونچ اڑان زیب نہیں دیتی. وہ خود کا مذاق اڑا رہا تھا. اس گھڑی زین کو بہت معصوم اٹھا ہوا بچہ لگا جو لوگوں کے ناروا سلوک سے برگشتہ ہو گیا. ولی پلیز یار، دادوں کی بات کو اہمیت نہیں دیا کرو. ڈونٹ بی ایموشنل. اس کا ہاتھ دبایا. وہ مسکرا دیا. بڑی مجروح مسکراہٹ تھی. ایئر ہوسٹس تو تمہاری پرسنالٹی پر فوت ہو جاتی ہوگی. انداز چھیڑنے والا تھا. اس لیے کہ وہ حقیقت سے ناواقف ہوتی ہیں. شٹ اپ ولی، خود اذیتی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. زین چڑ کے اٹھ گیا. سوری یار، نہ جانے کیوں میں اتنا تلخ ہو جاتا ہوں. وہ شرمسار تھا. زین واپس بیٹھ گیا. جو میری آنکھوں سے خواب دیکھو تو ایک بھی شب نہ سو سکو گے، کہ لاکھ چاہو نہ ہنس سکو گے، ہزار چاہو نہ رو سکو گے. کہ خواب کیا ہے؟ عذاب ہے یہ، میرے دکھوں کی کتاب ہے یہ. رفاقتیں ان میں چھوٹتی ہیں، محبتیں ان میں روٹتی ہیں، پنپتی ہیں ان میں وحشتیں سی، اذیتیں ان میں پھوٹتی ہیں. انہی کے ڈر سے خزاں ہے جذبے، انہی سے شاخیں سی ٹوٹتی ہیں. غموں کی بندش ہے خواب میرے، اہل رہا ہے دکھوں کا لاوا، ابل رہا ہے دکھوں کا لاوا. راہیں آتش ہیں خواب میرے، خیال سارے جھلس گئے ہیں، سلگتی خواہش ہے خواب میرے، اکھڑتی سانسیں ہیں زندگی کی، لہو کی سازش ہے خواب میرے. جو میری آنکھوں سے خواب دیکھو تو ایک بھی شب نہ سو سکو گے. ہوٹل کے گرم کمرے میں اکتا کر وہ لندن کی شاہراہوں پر بے مقصد پھر رہا تھا. نہ رستے کا علم تھا، نہ منزل کا تعین، بس وہ چل رہا تھا. ٹانگیں شل ہو گئی تھی تو ایک جگہ رک کر اس نے خود سے استفسار کیا. وہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ کس سے بھاگ رہا ہے؟ مگر جواب نہ ملا. بلیک جینز شرٹ اور مسٹرڈ لانگ کوٹ میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے جیسے اس نے خود سے بھاگنے کو سرزنش کی. پپا؟ ابھی چلنے کو اس کے قدم اٹھے ہی تھے کہ جب ایک معصوم مدھر سماعت نے گونجی. ساتھ ہی ننھے ننھے ہاتھوں کے لمس کا احساس ہوا. گردن موڑ کر اس نے اپنی ٹانگوں سے لپٹی بچی کو دیکھا. بیبی پنک اونی کپڑوں میں وہ خود بھی گلابی ہو رہی تھی. اس نے جھک کر 2.5 سالہ بچی کو اٹھا لیا اور بے ساختہ اس کے پھولے پھولے گالوں پر پیار کیا. شینا، ویئر آر یو؟ نسوانی آواز سماعت میں قیامت برپا کر گئی. اس نے جھٹکے سے سر موڑا تھا اور پھر خود بھی موڑ گیا. اس کا چین قرار لوٹنے والی سے بے پناہ درد دان کرنے والی اس کے سامنے کھڑی تھی. نام تو اس کا وفات خان تھا، لیکن بے وفاؤں کی لسٹ میں سرفہرست تھی. وہ بھی اسے سامنے دیکھ کر ساکھ جائے گی تھی. اگلے پر اس نے بچی کو سے چھین لیا اور سامنے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی. تباولی اس وقت دفعہ گیٹ کو تکے گیا. آشنائی کی کوئی چمک اس کی آنکھوں میں نہیں تھی. کس اجنبیت بھرے انداز میں ملی تھی وہ. کوئی ایک لفظ نہیں، اپنے کیے پہ کوئی پچھتاوا نہیں، ملال کا کوئی رنگ چہرے پر نہیں تھا. شادی بھی کر لی، بچی بھی ہوگی. ایک ہی نہج پر سوچتے ہو پاگل ہونے لگا. نگاہوں نے جو دیکھا تھا دل سے قبول کرنے سے انکاری تھا. حالانکہ وفا خان نے وفا کی دھجیاں اس وقت بکھیرتی تھی جب وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی. قریب سے گزرتی گاڑی نے اس کو ایک خواب کے عالم میں اشارہ کیا اور وہ بوجھل قدموں سے گاڑی میں ڈھہ گیا. احساس زیاں کی کسک بےقل کرنے لگی. دل کو ڈلا رہا تھا. کیا ہوا؟ وہ پیار، اقرار، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں، وہ ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی رسمیں، وہ درختوں پہ نام لکھنا، سب دھواں دھواں ہو گیا. کچھ بھی تو نہیں بچا تھا. تو انہیں بھی سڑ سڑ کے ختم ہو جانا. اور کسی کا کچھ نہیں جانا. تو اپنا آپ جنگ لا لینا، اپنا آپ ختم کر لینا. تو
فضا اچانک کی بوجھل ہو گئی، خون کی جسم میں چبھ رہی تھی، دل سسکیاں بھر رہا تھا، وہ خوش تھی اور وہ بےقل۔ وہ شوہر بچی میں الجھ گئی تھی، وہ گلیوں کا بنجارہ بن بیٹھا تھا۔ فی الحال نا تیرے تے تھوڑی جی شرم کر لا۔ زیان تو اس کے حصے میں آیا تھا، کہتے ہیں عورت پہلی محبت کو کبھی نہیں بھولتی، تو مرد کب بھولتا ہے؟ صرف مرد پہ الزام تراشی کیوں؟ کیا وہ دل نہیں رکھتا؟ اس کے جذبات نہیں ہوتے؟ یا وہ انسان نہیں ہوتا؟ جذبات جن سے مشروط تو نہیں ہوتے؟ اس کے ساتھ تو یہی ہوا تھا، وہ سب بھول کر ایک نئی ڈگر پر گامزن تھی، وہ اب تک ماضی کی دھن میں چھپا بیٹھا تھا۔ شدت عشق خیر ہو تیری کیسے عالم میں لا کے چھوڑ دیا۔ زیر لب شعر پڑھتے وہ کھولتے لاوے پر بند باندھ رہا تھا، دل مسترب کو بہلا رہا تھا، دل نادان کو ڈپٹ رہا تھا۔ 2 دن کے مہمان اسے سنا سنا کر کے تھے، پلٹ کے دیکھا تک نہیں تھا، اور وہ اب تک ان کے لیڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ویسے شاعر اچھا، شاعر مزاج چنگا بھلا، شاعرہ وغیرہ تڑف ہی جا رہا۔ کتنی آرزو تھی اسے کہ کاش ایک بار وہ اسے مل جائے، اور آج وہ مل گئی تھی، مگر قسمت مہری سے ملی تھی، اور اسے تکلیف ہو رہی تھی اس ملاقات پر۔ آس کے دیے بجھ چکے تھے، اور اس سے اٹھتا دھواں انگ انگ کو سلگا رہا تھا۔ بہت درد تھا دل کی جگہ پر، بہت کھولن تھی نگاہوں میں۔ وہ اس درد پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ 4 ماہ ہو گئے تھے اسے گھر کے وفا خان سے مل کر، دل جس طرح بکھر گیا تھا، آج کل وہ اسے سمیٹنے میں جتا ہوا تھا۔ خود پر بے انتہا غصہ تھا، کیونکہ وہ پرانے داغ لاپ رہا تھا۔ کیا وہ اس لائق تھی کہ اس کے لیے چین کمایا جاتا، نیندیں قربان کی جاتی؟ یقیناً نہیں۔ پھر دور فٹے منہ تیرے تے ڈب کے مر جا، او دے پیچھے اپنی نیندہ تے چین تے فلانا ٹمکانا سارا کچھ گواندا۔ اسے کوئی حق نہیں تھا اس کی یادوں میں رہنے کا، اس نے اسے یاد نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ دیکھو نے کنا کچھ رہندا، اس کے باپ کا خون گندا تھا، وہی خون اس کی رگوں میں، جسے تم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تمہاری عقل پہ تو پتھر پڑے ہیں فاخرہ۔ جہانہ بیگم فاخرہ سے ہم کلام تھی۔ میں بھی یہی کہتی ہوں، مگر اسے میری بات سمجھ نہیں آتی، تم اس کی بھاوت ہو، تم ہی سے سمجھاؤ۔ بیگم وقار نے اپنا دکھڑا رویا۔ اس معصوم کے پیچھے کیوں پڑ گئے آپ لوگ؟ چین سے جینے کیوں نہیں دیتے اسے؟ آپ سب کے بدصورت رویوں نے اسے ہماری نظروں سے دور کر دیا۔ مزید زندگی تنگ نہ کیجیے اس پہ، خوددارہ انسانیت کے ناطے اپنے رویوں کی بدصورتی پہ نظر ثانی کیجیے۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ جواد، اسجد، زین سبھی وہیں براجمان تھے۔ فاخرہ 100% درست ہے بھابھی، جو کچھ ہوا اس کی پاداش میں اس معصوم کو سزا دینا، برے نام سے بلانا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ بہت محروم ہے وہ، آپ کو ترس نہیں آتا اس پہ؟ جواد بھی دل گرفتہ تھے۔ تم بھی بیوی کی بولی بولتے ہو، بیگم وقار تنک کر بولی۔ اسے جنم میں نے نہیں دیا، مگر اس کی پرورش تو کی ہے نا۔ آپ لوگ کیوں نہیں بھولتے کہ وہ کسی اور کی نہیں، ہماری اولاد ہے۔ اس کے والد کے خانے میں سگے باپ کا نہیں، جواد کا نام درج ہے۔ فاخرہ کا لہجہ زخمی تھا۔ تم لوگ کچھ بھی کہو، میرا ارادہ اٹل ہے۔ زین کی شادی میری زویا سے اسی وقت ہوگی جب تم طبا ولی کو اس گھر سے نکال دو گی، اس کے گندے خون کا سایہ۔ بس مامی، اتنی دیر سے میں چپ تھا تو صرف اس لیے کہ آپ بڑی ہیں، آپ کی عزت مجھ پر واجب ہے، مگر آپ مسلسل فضول باتیں کری ہیں۔ پہلے ماما نے آپ سے زویا کے متعلق بات کی ہو، مگر میں آپ جیسے لوگوں سے کوئی رشتہ استوار کرنا پائی سے توہین سمجھتا ہوں۔ آپ ولی کو مسلسل برا بھلا کہہ رہی ہیں، حالانکہ وہ آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ پھر برا وہ ہوا یا آپ؟ بڑا پن بڑائی سے ظاہر ہوتا ہے، عمر سے نہیں۔ آپ اپنی زویا کو کسی ایسے گھر میں بیاہ دیجیے جہاں لوگ آسمان سے اترے ہوں، میری طرف سے 100 بار انکار قبول کیجیے۔ کافی دیر سے چپ بیٹھے زین کی ہمت جواب دے گی تو پھٹ پڑا۔ مامی نہ تے موئے موئے ہو گئی، چل ہن جا کے زویا نو لے کے بہ گیا، زویا نے تو منہ چ بند کر کے رکھ لا اپنے کول۔ کافی دیر سے چپ بیٹھے زین کی ہمت جواب دے گی تو پھٹ پڑا۔ تنتناتے ہوئے اس نے کھلا دروازہ پورا کھولا تو ٹھٹک گیا۔ طبا ولی کھڑا تھا، چہرہ ضبط و غم کی تصویر کشی کر رہا تھا۔ سب کی نظر طبا ولی پر پڑی تو سب کے چہرے سفید پڑ گئے۔ بیگم وقار اور جہانہ بیگم نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ کیسے ہو پارٹنر؟ زین نے خود کو سنبھالا، پھر آگے بڑھ کر کہنے لگا، آؤ تمہارے کمرے میں چلتے ہیں، یہاں کچھ بدصورت رویے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ قیامت کی خاموشی تھی اس کے چہرے پر۔ دیکھا فاخرہ کتنا بدتمیز ہو گیا زین، گستاخی ماں بھابھی، بڑوں کو اپنی عزت خود کروانی چاہیے۔ فاخرہ زین کی حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ فاخرہ کے پیچھے سبھی نکل گئے۔ بیگم وقار اور جہانہ بیگم کمرے میں رہ گئی۔ جو بھابھی تو فاخرہ کی تھی، مگر خیالات بیگم وقار سے ملتے تھے۔ موت کا نام ہی دنیا میں برا ہے، ورنہ زندگی میں بھی بارہا ایسے مقام آتے ہیں۔ زین کافی دیر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس کا کوئی دوست آ گیا تو وہ اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ باہر اس کی حمایت میں کتنے لوگ بول رہے تھے، مگر اس کے اندر غضب کا سناٹا تھا۔ بعض اوقات نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتنا ہمارے نصیب بن جاتا ہے۔ ہنس نے مسکراتے کہا، ہمیں ہر گھڑی تاوان دینا پڑتا ہے۔ طبا ولی بھی نہیں گناہوں کا تاوان ادا کرا تھا، جس سے سرزد ہی نہیں ہوتے۔ دکھی دل سے شوہر نے اس کے بیڈ روم میں قدم رکھ دیا، ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ کے تمام بٹن کھٹاکھٹ آن کر دیا۔ بیڈ روم میں جیسے دن اتر آیا تھا۔ روشنی سے بچنے کے لیے اس نے دایاں بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ مت کرو اجالا، کمرہ روشن کر دینے سے میری ذات کے اندھیرے نہیں چھٹ جا سکتے۔ اس کا لہجہ پردرد تھا۔ ولی اٹھو، کھانا کھا لو۔ شعا کی آواز پر وہ سرت سے اٹھ بیٹھا۔ سوری بھابھی، میں سمجھا زین ہے۔ وہ گلابی آنکھیں چراتے گویا ہوا۔ شعا کا نرم دل اس کے درد سے بوجھل ہو گیا۔ تمہارا صبر تو کمال کا ہے ولی، پھر اس سے بات نہ بن پڑی۔ یہی صبر ایک دن مجھے قبر تک پہنچ جائے گا بھابھی۔ لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ تھی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ صرف باتیں؟ اپنی تو قسمت ہی عجیب ہے۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ بہت مضطرب لگ رہا تھا۔ چلو کھانا کھا لو، سب تمہارے منتظر ہیں۔ شعا جانتی تھی اسے قائل کرنا آسان نہیں تھا۔ بائی گاڈ بھابھی، بھوک قطعاً نہیں ہے۔
आई स्वेयर खाना खा कर आए हो? नहीं, झूठ ना बोलने की बड़ी ख़तरनाक बीमारी थी इसे। फिर आते बड़ी अच्छी खुराक मिल गई, शकम सैर हो गया। दोनों हाथ सर के नीचे रखे वो दोबारा दराज हो गया। तभी फाखरा चलिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, उठो। इनकी प्यार भरी ठोस पर इसके सारे तजाद दम तोड़ के। कुछ देर पहले का वाक़या सब यूँ फरामोश कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहाना बेगम नाराज़ होकर जा चुकी थी और यहाँ पर वाक़े से थी। सब अजाले के तौर पर इसका ध्यान बटा रहे थे और बराए नाम खाते हुए इन लोगों की जवाब दे रहा था, मगर नानों की कड़ी नागवार नजरें बिना देखे महसूस कर रहा था। पूरा चांद शरारती बच्चे की तरह बादल के सीने में कुछ भी छुप रहा था, कभी निकल रहा था। सफ़ेद पर्दे दरीचे से आती शोक हवा से शरारतें कर रहा था। कमरा दबीज तारीकी में डूबा हुआ था। दाएं शाना दरीचे के सतून से लगाए हाथ सीने पर लपेटे इसकी गाली भवरा निगाहें चांद की ताबानियों से में गुम थी। दाग तो चांद में भी है, मगर लोग इसके मत वाले दीवाने। इसमें चांद की कोई गलती नहीं, क्योंकि इसके सीने में दाग का कात पे तकदीर ने लगा है। मेरी ज़ात पर जो बदनुमा दाग है वो मैंने खुद तो नहीं लगाया, फिर लोग मुझसे नफरत क्यों करते? मेरे मालिक, मेरी खता क्या? तू तो कहता है कि कोई भी बंदा अपने बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं झेलेगा, फिर मेरे साथ इतना क्यों? कहाँ तक सब्र करूँ? कब तक लोगों की कटीली नज़रों का सामना करूँ? माँ तो क्यों चली की मदद छोड़कर? देखो तुम्हारा बेटा कितना दुखी है, कितना तड़प रहा है। कहाँ हो तुम नहीं आ सकती तो मुझे अपने पास बुला लो माँ, बुला लो। तशनगी दिल को कोने में एड़ियाँ रगड़ने लगी। नारसाई में रूमी के बादल हस्ती पर छा के ऊंचा लंबा तबावलीस खड़ी मासूम बच्चे की तरह बिलक रहा था, तड़प रहा था। मोहब्बत विला, वकार साहब ने इस बंगले की पेशानी पर यह नाम बड़ी मोहब्बत से लिखवाया था। मोहब्बत विला के तरो दीवार और मकीनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। जवाद की पैदाइश शादी के 4 साल बाद हुई। वकार साहब बहुत खुश थे, जबकि बेगम वकार को बेटी की आरज़ू थी, चूँकि वो खुद इकलौती थी। बिलाकर कुदरत ने इनकी दुआओं को शरफ व कबूलियत बख्शा। 5 साल बाद इनकी बेटी ने दुनिया में कदम रंजा फरमा। बेगम वकार को हफ्ते क्लीम की दौलत मिल गई। बड़े प्यार से इन्होंने इसका नाम ज़रनाब रखा। जवाद पर से इनकी तवज्जो हटती जा रही थी, मगर वो बहुत साबिर बच्चा था, छोटी बहन पर जान देता। ज़रनाब की परवरिश बड़े नाजो नम से हुई। बेजा लाड प्यारे से बिगाड़ा नहीं संवारा था। हसास, नरम दिल और हकीकत पसंद लड़की थी। माँ की शदीद मोहब्बत पर कभी कभी झंझला जाती। एफएससी में इसके नंबर अच्छे है। इसका इरादा मेडिकल पढ़ने का था, मगर माँ ने सुना तो साफ कह दिया, एफएससी कर लिया यही बहुत है, मैं तुम्हारा हसीन रूप से रूप मोटी मोटी किताबों में झोंकने की नहीं दूंगी। इन हसीन आंखों में ऐनक लग जाए मुझे मंजूर नहीं। मैं ज़रनाब ने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स करने की ठान ली। वो प्रीवियस के फर्स्ट सेमेस्टर में थी जब फाइनल ईयर के अशर अहमद ने इसके आगे पीछे चक्कर लगाने शुरू कर दिया। ज़रनाब जानकर भी अनजान बनी रही। इसकी काली भवरा आंखों में अपना अक्स देख कर भी शान बेनियारी से गुजर जाती। हुस्न बेनियाज हो इश्क तो इश्क क़यामत गुजरती है। इसकी बेनियाजी ने अशर के आतिश शौक़ को मज़ीद भड़का दिया। इस दिन मौसम बहुत हसीन था, बादल घर कर आ रहे थे। क्लासेस तकरीबन खाली पड़ी थी। क्लासेस बंक करके बेशतर स्टूडेंट्स मौसम की रनाइयों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। वो अपने ग्रुप से कुछ फासले पर घने पेड़ के नीचे बैठी थी। शरीर लड़कियाँ दायरे में सावन के गीत गा रही थी, कुछ वॉक कर रही थी। वो अपने इर्द गिर्द से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। यार सावन की मुनासबत से कुछ गुनगुनाओ ना, लड़कियों ने फरमाइश की। ये समा प्यारा प्यारा, ये हवाएं ठंडी ठंडी, जी चाहता है मेरा खो जाएं हम यहाँ। इसने बाकायदा गुनगुना कर इन्हें सुनाया। लड़कियाँ खुश होकर ये गीत गाने लगी। तुम भी आओ ना, एक लड़की ने ऑफ़र की। इसने सहूलत से माजरत कर ली। मुस्कुराते लब के साथ उड़ता आंचल शरीर हवा के हाथों से झपट कर इसने ज़रा सा रुख मोड़ा तो हैरान रह गई। अशर अहमद जाने कब इसके सामने आ बैठा, अपनी काली भवरा आंखों से बगौर देख रहा था। अगरचे वो बहुत बोल्ड थी, मगर इस हैंडसम शख्स की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी बात ज़रूर थी जो वो कन्फ्यूज़ हो जाती। ज़रनाब, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, मेरी बनोगी? वो उठने लगी जब बिना किसी तमहीद के अशर ने कहा। इतनी बड़ी बात इसने कितनी आसानी से कह दी थी। कहो, बनोगी मेरी? इसकी हैरान परेशान आंखों में झांकते हुए होले से मुस्कुराया। पुरएतमाद रंगों से गुंदी मुस्कुराहट थी, जैसे इसे अपनी मुस्कुराहट पर बड़ा मान हो। ट्रांस की कैफियत से निकल कर इसने ज़रा रोब से कहा, ये दरस का है मिस्टर, कोई तफरी का नहीं। बैग कंधे पर डालकर किताब को सीने से लगा वो उठ खड़ी हुई। वो भी उठकर साथ साथ चलने लगा। क्या चाहिए आपको? वो झंझला कर पूछ बैठी। तुम्हारा जवाब, वो भी इकरार में। भला का इतना था। अच्छी ज़बरदस्ती है, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। एक बार मेहमान बनाकर तो देखे, बलाए जान बन जाएगी। इसके मुंह से बेसाख्ता निकल के। इसके खूबसूरत कहके ने इसके दिल पर दस्तक दे दी। फिर अक्सर ही दोनों इकट्ठे नजर आने लगे। अशर बेहतरीन स्टूडेंट था, लड़कियों की बहुत इज्जत करता था, मोहतात भी तरह था। मगर ज़रनाब को देखकर इसे यकीन आ गई, ये वही है जिसकी से तलाश थी, जिसका मुतमनी था। वालिद रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो चुके थे। माँ और वो एक दूसरे का सहारा थे। बुरे वक्त में जब साया भी साथ छोड़ देते तो इसे कैसे देते, अपने कैसे देते। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा ने सिलाई कढ़ाई करके इसे इस काबिल बनाया। वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था और बेहतर मुस्तकबिल के लिए तालीम भी हासिल कर रहा था। अशर का मास्टर्स का मुकम्मल हो गया। आजकल वो जॉब ढूंढ रहा था। हफ्ते में एक बार वो इससे मिलने भी आ जाता। तकरीबन साल होने को आया था इसे जॉब की तलाश में, मगर इसे जॉब नहीं मिली। हर जगह सिफारिश रिश्वत जो चल रही थी। अशर 2 माह बाद इससे मिलने आया तो बरस पड़ी। बिना इतला दिए गायब हो जाने पर इसे सख्त नाराज़ थी।
जरनाब, अम्मा मुझे छोड़कर चली गई। काली भंवर आंखों में नमी थी। जरनाब दिल पर हाथ रखे खड़ी रह गई। मुझे अफसर बनाने का ख्वाब देखने वाली माँ जूतियाँ चटकाते देखकर मर गई। कभी कभी दिल चाहता आग लगा दो इस डिग्री और सारी दुनिया को, जहाँ गरीब की हैसियत कीड़े मकोड़ों जैसी है। जरनाब के सामने अशर का ये रुख नया था। माँ की जुदाई ने इसके अंदर जहर भर दिया। खुद को संभालो अशर, इसने इस बिखरे हुए मर्द को संभालना मुश्किल लग रहा था। वक्त से बढ़कर कोई बड़ा मरहम इस रोए ज़मीन पर नहीं है। अशर ने भी खुद को बहला लिया से जॉब मिल गई थी और जरनाब से मिलने आता। बज़ाहिर सब पहले जैसा था, लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई थी। हमेशा वतन की मोहब्बत में बोलने और लड़ने वाला अशर कहीं खो गया था। एक बार वो इससे उलझ पड़ी, वो अपने मुल्क और लोगों की बुराई नहीं सुन सकती थी। इसके नाराज़ हो जाने पर फिर अशर ने टॉपिक भी नहीं छेड़ा। जरनाब डिग्री होल्डर हो चुकी थी। जवाद की शादी पहले अंजाम पा चुकी थी। फाखरा मिलनसार, खुश इखलाक और मोहब्बत के जज्बों से गूंदी भी बहू और भाभी थी। नंद बावज की खूब दोस्ती थी। जरनाब ने अशर के मतलब ने बता रखा था। फाखरा ने सास से बात की। सास ने ससुर से मशवरा किया और अशर को बरखुरदे के लिए बुला लिया। सुरखों सफ़ेद रंगत, काली भंवरा आंखें, हैंडसम स्मार्ट अशर सबको पहली नज़र में भाग गया। मिसेस वकार को इसके गरीब होने पर एतराज़ था, मगर अपनी ज़िद पे अजीज़ बेटी की खुशियों का गला नहीं घोंट सकती थी। वकार साहब और जवाद भी दौलत को दिल से ज़्यादा अहमियत देने को तैयार न थे। यूँ बड़ी आसानी से जरनाब और अशर रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। 3 माह हो गए थे इनकी शादी को, मगर अशर का वालिहाना अंदाज़ रोज़ अव्वल जैसा था। वलीमे के बाद इसने एक दिन भी इसे मैके में जाने नहीं दिया। मिस्टर और मिसेस वकार खुश थे कि बेटी ससुराल में खुश है। अलबत्ता अशर हर हफ्ते इसे मिलवाने ज़रूर लाता था। मिसेस वकार के अशर के रख रखाव से खुशी होती। हज़ार इसरार के बावजूद इसने जहेज़ लेने से माजत कर ली और इसकी इजाफी खूबियों ने वकार साहब को इसके दिल से मुतरफ़ कर दिया। रात 2 बजे का वक्त था और शोर से इसकी आंख खुली। सरहाने रखा फ़ोन सन्नाटे में इर्तियाश बरपा कर रहा था। वो गहरी नींद में था और शायद किसी हसीन सपने में गुम था। तभी इसके लब नींद में भी मुस्कुराते थे, साथ ही निचले लब के वस्त में से आती अजीब सी जोत जगा रहा था। बहुत सा शायर रहता था। वो इन दिनों अक्सर इसके शाने थाम कर कहता, जरी तुम्हें पाके लगता है कि मैंने सारी दुनिया तस्खीर कर ली। मेरे अंदर बहुत सुकून है, बहुत इत्मीनान है, बहुत आसूदा हो गया। मैं जी चाहता है हज़ारों साल तुम्हारी रफ़ाकत में जीऊँ। कहते हुए इसे खुद में समो लेता। फ़ोन की बेल ने इसके ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। इसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, अशर से बात करवा दें। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ आई। गर्दन मोड़कर इसने पहलू में सोए अशर को देखा। वो तो सो रहे हैं। अगर कोई ज़रूरी बात हो तो मैं इन्हें जगा देती हूँ, वरना आप मैसेज छोड़ दीजिए। आप कह दीजिएगा उस्ताद ने बुलाया। ओके, मैं कह दूँगी। फ़ोन बंद हो गया था। ये किस किस्म का मैसेज है? उस्ताद ने बुलाया, इसने सोचा। सुबह वंडा फ्राई कर रही थी जब इसने पीछे से आकर इसे थाम लिया। गुड मॉर्निंग। 11 बज रहे मोहतरम। मोहतरम, ये कोई टाइम है उठने का? इसने अपना आप छुड़ाया। मुझको मरने का कोई गम तो नहीं है, लेकिन इस पे तुम होगे मेरी जान खफा मेरे बाद। किस पे तुम होगे मेरी जान खफा मेरे बाद। इसके शेर पढ़ने पर भी इसे घूरने लगी। सुबह सुबह बदफाले निकालते हैं। इस तरह मत खुरा करो, मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है। वो हंस पड़ी और मौके से फ़ायदा उठा चुका था। मोहतरम ज़रा सीरियस हो जा। 3 माह हो गए हमारी शादी को और आप जॉब पे जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बोर हो गई हो? इसने शोखी से पूछा। शौहर से कोई बीबी बोर नहीं होती। जवाब में वो शौक था। जवाब भी शौक था। वो हंस पड़ा। रात आपके लिए कॉल आई थी। पता नहीं कौन बंदा था। इसने मैसेज दिया कि उस्ताद ने बुलाया। अशर के चेहरे पर यकलख्त सुनाटा छा गया। ट्रे लिए किचन से निकल रही थी, तभी इस पर ध्यान न दे सकी। उसके पीछे था। और कुछ भी कहा? अपनी आवाज़ गहरे कुएं से आती हुई लगी। नहीं, थैंक गॉड। इसने शुक्र के तौर पर लंबी सांस ली। ये कैसा मैसेज है? ट्रे रखे हुए इसके मुकाबिल बैठ गई। वो खुद को संभाल चुका था। जाफ़र ने फ़ोन किया होगा। मेरा कोलीग है, ज़रा पटोरी स्टाइल है इसका, टपोरी स्टाइल है इसका। बॉस को उस्ताद कहता है। इंटरेस्टिंग। वो मुस्कुराकर बेड पर मक्खन लगाने लगी। अशर कुछ सोच रहा था। मुसलसल मुस्कुरा दी। बड़ी खुश नज़र आ रही हो, इसने कहा। वो तो मैं हूँ। अब वजह भी गोश गुजार कर दो ताकि मैं भी खुश हो लूँ। इसने चाय का सिप लेते हुए गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लिया। आप गैस करें। अम्मा आई होंगी। इसने अंदाज़ा लगाया। वो माँ बेटी की मोहब्बत से वाकिफ़ था। फिर वो सोचने लगा। जरनाब लब दबाए इसका पुरसोच चेहरा देख रही थी। यहाँ कहीं मुझे अब्बा तो नहीं बना रही? इसके बूझ लेने पर शर्मीली मुस्कान इसके चेहरे पर बिखर गई। ओ मारा, नारा लगा के इसने कई चक्कर इसे दे डाले। इसकी मोहब्बतों का समय आने वाला था। वो कैसे ना खुश होते। अशर की पुरजोश रफ़ाकत ने जरनाब को हसीन तर बना दिया था। बेगम बकारी से देख देख कर ही खुश रही। इस बात को कई दिन गुजर गए। वो किचन में थी कि फ़ोन की बैल हुई। वो हाथ खुश करती किचन से निकली। वो शावर ले रहा था, वरना अमूमन वही कॉल रिसीव करता था। तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। कमरे में दाखिल होकर इसने रिसीवर उठाया, तभी इसने पीछे से चख लिया। तुम एक कप अच्छी सी चाय तो पिलाओ। इसने इसके नीम मुंतशिर बालों को उंगलियों से मुंतशिर किया। मुस्कुराकर वापस किचन को लिया कर इसके अंदर ज़रा सा भी तजस्सुस का मादा होता या सेस्टर पर ज़रा सा भी शक होता तो इसके पुरस्कार अंदाज पर वो जूझ चौंक जाती। बिना शावर लिए उजरत में वॉशरूम से निकलना, इसे वहाँ से हटाना, सब कुछ तो काबिल गिरफ्त था, मगर अशर की बेपनाह मोहब्बत ने जैसे इसकी माती मार दी थी। कॉल सुनकर वो तेज़ रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़कर तैयार हो रहा था। क्या हो गया? इसकी उजरत को इसने अचंभे से देखा। मुझे बाहर जाना, तुम दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना, कहता हुआ जूते के तस्मे बांध कर वॉलेट जेब में घुसाने लगा।
کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے لنچ بھی تیار کر لیا، چکن بنایا آپ کی فرمائش پر، رات میں کھا لوں گا۔ اس کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ اس کی الجھن ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میری فرینڈ کی والدہ کا ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئی ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے حیران پریشان چہرے پر نظر ڈالتے اس کا رخسار تھپ تھپا کر وجلت میں نکل گیا۔ ناسمجھ انداز میں وہ اس کا بکھیرا پھلاوا سمیٹنے لگی۔ رات کے 11 بج گئے تھے مگر اشر نہیں آیا۔ گھبرا کر اس نے حسن کو فون کر دیا۔ اس کے دوستوں میں واحد اور حسن تھا جسے وہ جانتی تھی، ورنہ باقی فرینڈز کی صرف شکل ہی دیکھی تھی۔ اس کی بیوی نصرت نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ کافی دیر دروازے پر کھڑی ہوئی اس کی راہ تکتی رہی۔ دروازہ بند کرنے کی نیت سے وہ آگے بڑھی کہ کسی نے دھکیلنے کے انداز میں دونوں پٹ پا کر دیے۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ دروازے سے پشت کا اشر پر نظر پڑی تو قریب آئی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کتنی فکر مند ہو گئی تھی، اور آپ اتنے حواس باختہ کیوں ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ حیرانی سے استفسار کر رہی تھی۔ وہ سانس متوازن کر رہا تھا جیسے میلوں سے بھاگتا آ رہا ہو۔ اس نے اپنی کالی بھوراں آنکھیں اس کے متحول چہرے پر جما لی۔ تم پریشان مت ہو، شاید میرا بی پی لو ہو گیا، میں گلوکوز بنا کر لاتی ہوں۔ وہ فوراً پلٹ کے اس نے گہری سانس خارج کی۔ کچھ سوچ کر اس نے چڑچڑی سی آ گئی، کیڑا ایڈا پوری سراری اتنا پریا کام کردہ۔ اگلے روز وہ قدرے حشاش بشاش تھا۔ ٹی وی سے خبریں آ رہی تھی، وہ وہیں بیٹھی تھی۔ آپ کے دوست کی امی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے خبریں سنتے اشر سے دریافت کیا۔ کون سا دوست؟ اس کی نظر متواتر اسکرین پر جمی تھی۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، وہی دوست جس کی امی کے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئی، جس کی کال سننے کے بعد آپ تیز رفتاری میں اس کی طرف گئے تھے۔ اس نے یاد دلایا۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ وہ خود کو کوس کے رہ گیا، پھر ٹی وی کی آواز قدرے اونچی کر دی۔ نیوز کاسٹر نیوز پڑھ رہا تھا۔ کل رات 8 بجے کراچی آنے والی ٹرین میں بم دھماکہ، جس میں 40 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ بم پھٹنے کے باعث بوگی الگ ہوگی۔ بم انتہائی طاقتور تھا۔ بم دھماکہ ہو گیا؟ اس کے ساتھ ہی مرے ہوئے لوگوں کے جسم کے اعضاء دکھائے جانے لگے۔ اس نے جھرجھری لے کر اشر کے شانے میں منہ چھپا لیا۔ نیوز کاسٹر اب دوسری خبر پڑھ رہے تھے۔ کتنے بے رحم ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، خوف خدا نہیں ہوتا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنے بچوں کو یتیم اور کتنی سہاگنوں کو بیوہ کر دیا، کتنے گھرانوں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ زر کی ہوس میں سب نے اپنے ضمیر کو گلا دیا، ضمیر کا گلا دبا دیا۔ تعصب بھرے انداز میں وہ خود سے گویا بھی وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی دیا معاملہ۔ سرناب آج کل بڑی حسین ہو رہی تھی۔ وہ تخلیق کے عمل سے گزرنے 4-3 دنوں اس کے چہرے پر بڑی انوکھی چھپ تھی۔ وہ تو اکثر چھیڑتا تھا، تم پہ ہمارے بچے کا روپ آ رہا ہے۔ اشر آپ کو کیا چاہیے؟ اس دن وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہی تھی۔ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ ہماری اولاد ہوگی۔ میں ان جاہل مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیٹا نہ ہونے پر عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ روشن خیال جیون ساتھی پر فخر ہوا تھا۔ عورت ایک تکلیف دہ عمل سے گزرتی ہے، زندگی اور موت کا سفر کرتی ہے، مگر عورت کے درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے بیٹا چاہیے، وارث چاہیے کہنے والے یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ عورت کے اختیار میں، مگر ستم ظریفی تو یہی ہے کہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ حسب وعدہ اگلے روز اشر نے کام کاج کے لیے ماسی کا انتظام کر دیا۔ زینب گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرتی تھی، کچن سنبھالتی تھی اور اشر کی غیر موجودگی میں اس کا دھیان بھی رکھتی۔ وہ برابر اس کا چیک اپ کرواتا رہتا تھا۔ بیگم بکار بیٹی کی اتنی ناز برداری دیکھ کر اشر کے واری صدقے جاتی تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آئے گیا کہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیگم بکار کے لب مسلسل قرآنی آیات کی تسبیح کر رہے تھے۔ جواد اور فاخرہ فکر مند کھڑے تھے اور باہر اشر کی جان پر بنائی تھی۔ بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر نے خوشخبری دی۔ سب نے شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہے؟ اشر کا لہجہ بہت بےتاب تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کے فکر مند چہرے کو دیکھا۔ کیس نارمل تھا، وہ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آپ مل سکیں گے۔ تھینک گاڈ۔ او گاڈ۔ بے اختیار اس نے بھی لمبی سانس لی۔ ڈاکٹر کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ بہت محبت کرتے ہیں آپ اپنی بیوی سے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ اشر کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو لڑکی میرے لیے اتنے خونی رشتے چھوڑ کر آئی ہے، جس نے اپنی برسوں کی پختہ عادتیں میری وجہ سے بدل دی، جس نے مجھے اولاد کی خوشی دی، میں اس سے محبت نہ کروں تو کس سے کروں ڈاکٹر؟ وہ پورا اعتماد نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ محبت کا عکس چہرے پر جھلملا رہا تھا۔ خوش نصیب ہیں آپ دونوں۔ ڈاکٹر آگے بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر اشر نے چھپ کر اس کی زرد پیشانی پر لب رکھ دیے۔ اسی اثنا میں نرس پنک ٹاول میں لپٹے ننھے وجود کو لے آئی۔ اس نے لپک کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ زری کتنا پیارا ہے ہمارا بیٹا۔ بچے کے چہرے پر اس نے بے ساختہ پیار کر لیا تھا۔ گول مٹول بے انتہا گلابی بچہ منہ بسورنے لگا۔ آپ نے دیکھا اس کے نچلے لب کے وسط میں آپ کی طرح سیاہ تل ہے۔ دونوں بچے پر جھک گئے تھے۔ تھینکس زری۔ اشر نے بچے سمیت اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کتنی زرد ہو رہی ہو تم؟ بیگم بکار فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں اماں، آپ نے ہمارے بیٹے کو دیکھا؟ وہ خوش تھی۔ دیکھ لوں گی، تم بتاؤ کچھ جوس وغیرہ لیا؟ انہیں اسی کی فکر تھی۔ اشر نے بچہ فاخرہ کی گود میں دے دیا۔ امی ہمیں بھی دکھائیں۔ اسجد اور نقش نے ضد کرنی شروع کر دی۔ پھپھو کتنا پیارا ہے۔ نقش نے خوشی سے تالی بجائی۔ نام کیا سوچا؟ جواد نے پوچھا۔ طبا ولی۔ اشر نے جلدی سے بتایا۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ فاخرہ نے محبت سے بچے کو خود سے لگایا۔
اشر نے کہا تھا بچے کی محبت میں اسے نظر انداز کر دے گی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ خود بھی بچے کے پیچھے دیوانہ بنا پھرتا، تباہ کے بیشتر کام خود کرتا تھا۔ آپ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں ولی کو؟ وہ ایک دن فرصت سے بیٹھی تھی تو اس سے پوچھ لیا۔ جیلس ہو رہی ہو؟ اس نے اس کی چوٹی کے گولے سے کھینچا۔ پتہ ہے زری، میں بہت چھوٹا تھا جب بابا چل بسے۔ اماں کو محنت مشقت سے اتنی فرصت ہی نہ ملتی کہ مجھے بھرپور محبت سے نوازتی، پھر وہ بھی مجھے چھوڑ گئی۔ بچپن کے دن بیت کے مگر میرے اندر آج تک ایک تشنہ کا بچہ سانس لے رہا ہے۔ میں اپنے بچے کو تشنہ نہیں رکھنا چاہتا، میں اسے بھرپور محبت دینا چاہتا ہوں، اسے اتنا پیار کرنا چاہتا ہوں کہ سراب ہو جائے، اس کے اندر کوئی کمی کوئی محرومی جنم نہ لے۔ تم بھی اس سے بہت محبت کرنا زری، اگر میں مر جاؤں نا تو ہمارے بچے کو میرے حصے کا پیار بھی تم دینا۔ اور کیسی باتیں کریں، ہم دونوں ہی اسے پیار دیں گے۔ زندگی بڑی آسودگی سے بیت رہی تھی، در و دیوار سے خوشیاں پھوٹ رہی تھی۔ تباولی کی پہلی سالگرہ زبردست طریقے سے منائی گئی۔ دن بڑے خوبصورت گزرے تھے۔ تباولی کو زینب کے سپرد کر کے وہ ایک واک پر نکلے ہوئے تھے۔ زرناب نے تبا کو بھی ساتھ لینا چاہا تب اشر نے شوخی سے کہا، یار اس رقیب سرخ و سفید کو آج گھر پر ہی چھوڑ دو، ذرا بڑا ہو تو میں اسے بتاؤں گا کہ میری بیوی کو اس نے پھانس لیا۔ واک کرتے وہ کافی دور نکل آئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اور اندھیری رات کے فضو میں دھیمی دھیمی سرگوشیاں کرتے انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ دفتر نشر کے لب بھیج کے سامنے سے 3 لڑکے چلے آ رہے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر رکے۔ سلام بھابی۔ وعلیکم السلام۔ وہ خوش دلی سے گویا ہوئی۔ جعفر، رضا اور نعیم سے وہ 1-2 بار پہلے بھی مل چکی تھی۔ جعفر اشر سے سرگوشی میں جانے کیا کہہ رہا تھا۔ یقین نہ ہو تو خود بات کر لو، اس نے شانے بے نیاری سے کہا۔ زری تم ذرا یہاں رکو، میں ہم لوگ سامنے شاپ میں ایک کال کر کے آتے ہیں۔ اس نے رضا اور نعیم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تینوں سگریٹ خریدنے آگے بڑھ گئے۔ پی سی او پہنچ کے اس نے صورت سے مطلوبہ نمبر ڈائل کیا۔ میں اشر بول رہا ہوں۔ میں سن رہا ہوں، بولو۔ وہ دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابھی جعفر، رضا اور نعیم مجھے ملے، کام بتا دیا ہوگا انہوں نے، لیکن استاد میری مجبوری ہے، اس وقت میری بیوی ہے میرے ساتھ۔ کیا پروگرام آدھے گھنٹے بعد؟ نہیں ہو سکتا، میں اسے گھر چھوڑاؤں گا۔ نا پتر، ہمارا جو پروگرام بن گیا سو بن گیا، آدھا گھنٹہ کیا 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ ہو، دھیان رکھنا۔ دلاور خان کا لہجہ بدل گیا۔ استاد سوچو تو، میری بیوی میری اصلیت سے بے خبر ہے۔ وہ مشکل میں پھنس گیا۔ نا پتر نا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اطلاع کے مطابق جہاں تمہیں کام کرنا وہاں بھی مرد نہیں ہے، صرف عورتیں، اور یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، تو سمجھا کر۔ استاد میں وہ آج کے پلان میں شامل نہیں ہو سکوں گا، اس نے صاف کہہ دیا۔ اشر تو جانتا ہے میرے حکم سے انحراف کی سزا کتنی کڑی ہوتی ہے، دلاور خان گر رہا ہے۔ میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں استاد، مجھے بیوی کو گھر چھوڑنے کی مہلت چاہیے۔ بس کر اشر، ٹائم ضائع نہ کر، میری نرمی کا تو ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تجھے خبر ہے تیری کارکردگی کے عوض میں تجھے گنوانا نہیں چاہتا، اور تو ہے کہ نخرے کیے جا رہا ہے۔ میں آج کے پلان میں شامل نہیں ہو سکتا، جو کرنا کر لو، اس نے نڈر انداز میں کہا۔ تم نے ٹرین میں بم رکھنے کا جو پلان بنا دیے تھے، اس میں بھی تم نے اسی طرح عجلت میں حکم دیا تھا۔ میں نے کس مشکل سے مہم سر کیا، تمہیں احساس ہے؟ ہاں ہم جانتے، تو اب ضد چھوڑ، تیری بیوی تیرے ساتھ ہے۔ ہاں، میرے ایک اشارے پر ان تینوں میں سے کسی ایک کی گولی تیری بیوی کو تجھ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گی۔ ضد چھوڑ دے اور مان جا۔ اس نے ریسیور پٹک دیا، اور دلاور خان جیسے بھیڑیے سے کچھ پیدا تھا، وہ جو کہتا تھا کر دکھاتا تھا، وہ سخت الجھن میں تھا۔ تو بھی تو بھیڑیاں ہی ہیں جو لوگ کدی جا کے بم دھماکے کرنا پہ کدی کچھ کرنا پہ۔ ہو گئی بات؟ اس نے مانوس آواز پہ مڑ کر پیچھے دیکھا اور ساخت ہو گیا۔ زرناب اس کی ساری گفتگو سن چکی تھی اور اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس کے کسی سوال کا جواب دیے بغیر پاس سے گزری ٹیکسی روک کر اس میں زبردستی بٹھا دیا۔ تم گھر جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ٹیکسی والے کو اشارہ کر کے وہ تیزی سے ان تینوں کی طرف بڑھ گیا۔ تم لوگ پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ وہ ان پر برس پڑا۔ ہم تمہارے گھر سے ہی آ رہے ہیں، واپسی پر تم اتفاق سے راستے میں مل گئے۔ گاڑی کہاں ہے؟ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ زرناب کی نفرت سہ سکتا تھا، مگر اس کی جدائی سے کسی طور منظور نہ تھی۔ ایک نہ ایک دن تو اسے اس کے کالے کارناموں کی خبر ہونا ہی تھی۔ اسے بار بار زرناب کی نگاہوں کی سختی یاد آ جاتی۔ نہیں، 15 منٹ بعد گاڑی لے کر ہمارا منتظر ہوگا، جعفر اسے پلان سمجھا رہا تھا۔ اب تو سب منظر عام پر آ چکا تھا، اب چھپنا مزے کا کس بات تھی۔ گھر آ کر وہ کتنی دیر بے یقین رہی، مگر اب تو اس کی نظروں کے سامنے وہ تینوں اس کے ساتھ گئے تھے۔ جو کچھ اسے کی نگاہوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا وہ ناقابل یقین تھا۔ یقین آتا بھی کیسے؟ مان، اعتماد، اعتبار جب ٹوٹتا ہے تو یقین کس کو آتا ہے؟ بے انتہا محبت کرنے والے محبوب شوہر کا یہ بھیانک روپ اسے زندہ درگور کر گیا۔ وہ دم بخود تھی۔ رات دیر تک باہر رہنا، گمنام فون کالز پہ بوکھلا جانا، ارجنٹ میٹنگ کا بہانہ کرنا ہے، سبھی کچھ تو قابل گرفت تھا، مگر وہ اس کے عشق میں اندھی ہو گئی تھی۔ اب حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ عیاں تھی، اور اب ایک کامیاب واردات کر کے وہ گھر میں آ گیا تھا۔ وہ کب تک حقیقت سے منہ چھپا سکتا ہے؟ سو وہ بھی سامنا کرنے کو تیار تھا، مگر اسے دیکھ کر دم بخود جائے گا۔ زرناب اپنا بیگ پیک کر چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ جواب میں اس نے روح میں پیوست ہو جانے والی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سٹ آ گیا۔ اپنی ماں کے گھر۔ لیکن سٹاپ اٹ اشر، جو کچھ آج میرے کانوں نے سنا اور آنکھوں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ پلیز اب مزید جھوٹ مت بولنا۔ مجھے رونا آ رہا ہے، میں بہت سارا رونا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھ سے بے ایمانی کی، مجھے اندھیرے میں رکھا، میرے اعتماد اور اعتبار کو قدموں تلے رون دیا۔ میں اس گھر میں ایک پل رہنے کی روادار نہیں۔ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں۔ جس دن تم یہ کالے کام چھوڑ کے میرے پاس آؤ گے، اس دن پرانی زرناب تمہیں خوش آمدید کہے گی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے زری، اس گلی کی دوسری جانب کوئی راستہ نہیں، اور جو اس دلدل میں اتر گیا وہ نکل نہیں سکتا۔ اس کا انداز ہارا ہوا تھا۔
کیوں دھنسے تم اس دلدل میں؟ کون سے لال جڑے تھے اس میں؟ وہ چیخ اٹھی۔ تم جانتی ہو میرے سارے حالات، لوگ کاغذ کہ جس ٹکڑے کو ڈگری کہتے ہیں، میں بہت پھرا اسے لے کر، جوتیاں کھسکی، مگر مجھے جواب نہیں ملی۔ میری ماں نا امیدی کے آنچل میں منہ چھپا کر اس دنیا سے چلے گی، میرے ساتھ فقط فکر و فاقے تھے۔ ایسے میں دلاور خان نے میرے ہاتھوں میں ہتھیار تھما دیا۔ میں اسے قبول نہ کرتا تو پھر کیا کرتا؟ تمہیں اپنے حصے کی خوشیاں نہیں ملی تو تم نے دوسروں کی خوشیاں چھیننا شروع کر دی۔ میں پوچھتی ان بہنوں کا کیا قصور تھا جن کے بھائیوں کو تم نے جان لے لی؟ یا اللہ! اسے اپنا سر چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، خون میں لت پت بکھرے اذان نگاہوں میں گھوم کے تو اذیت سے اس نے آنکھیں پلکیں میچ لی، وہ جیسے اذیت کے پل سے گزر رہی تھی۔ حقیقتاً اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ تمہاری ضمیر نے کبھی تمہیں ملامت نہیں کی؟ اشر، کبھی تمہیں معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر رحم نہیں آیا؟ تمہارے باعث کتنے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے، کتنے چولہے بجھ کے ہوں گے، کتنے بے رحم ہو تم۔ کبھی یہ سوچا کہ جس طرح تم بم بلاسٹ کرنے سے لاکھوں لوگ لقمہ اچل بن گئے، کسی روز تمہاری بیوی بچے بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں، تمہارے تباہ کے بھی چتھڑے اڑ سکتے ہیں۔ خاموش ہو جو زری۔ دل درد سے بند ہونے لگا۔ کیوں درد ہو رہا ہے نا؟ کیونکہ تبا ولی تمہارا جگر ہے، وہ بھی تو کسی کے جگر گوشے تھے جنہیں تم نے مار ڈالا، وہ بھی تو کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کسی کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ وہ چیخ اٹھی، پھر اس کی آواز دھیمی ہوگی۔ اس 2 سالہ رفاقت میں میری آنکھوں میں تم نے آنسو کا ایک قطرہ نہیں آنے دیا۔ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب عورت تصور کرتی تھی، تمہاری رفاقت پہ نازاں تھی۔ میری آنکھوں میں غم کے بادل کبھی نہیں آئے، میں بہت خوش تھی، مگر اب خبر ہو رہی ہے تم نے مجھے خون کے آنسو رلانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ اشر کا بدصورت روپ اس کے حواس سے لب کر گیا تھا۔ لب کو چلتے اس نے اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھا، اس کے ایک ایک آنسو اس کے دل میں سوراخ کر رہے تھے۔ آنسو پہنچتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا تھا، اشر چھوڑ دو یہ سب، ہم ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ اسے چھوڑنا اتنا آسان نہیں زری، میری جان جائے گی تبھی کچھ ہو سکتا۔ وہ ہتھیلی مسئلہ تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم مجھے چھوڑ دو۔ زری، واپس لو اپنے الفاظ۔ وہ پہلی بار اس سے اونچی آواز میں مخاطب ہوا۔ تم سوچ لو، میں اور تبا اس گھر میں اب اس وقت آئیں گے جب تم یہ سب چھوڑ دو گے۔ اٹل لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بیگ کی زپ بند کی۔ کوٹ میں سویا تبا ولی ناآشنا شور سے جاگ کر رو رہا تھا۔ اس 1.5 سالہ زندگی میں اس نے دھیمی سرگوشیاں سنی تھی، آج نامانوس شور اس کے آرام میں خلل ڈال رہا تھا۔ اشر آنکھیں پاڑے زٹ ناپ کو دیکھ رہا تھا، روتے ہوئے تبا ولی کو گود میں لیے وہ گھر سے نکلنے کو دی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں۔ اس کا انداز بے لچک تھا۔ تم ولی کو نہیں لے جا سکتی، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس نے آخری تیر استعمال کے اسے روکنے کی ایک بڑی کوشش کی تھی۔ اگر تم نے ولی کو میرے ساتھ جانا نہ دیا تو میں اس کا گلا دبا کر اسے مار دوں گی، عورت جب چاہے شعلہ بن جائے، جب چاہے شبنم۔ اشر دم بخود رہ گیا۔ تبا چیخ چیخ کے رو تھا، مت جاؤ زری، میں کیسے رہوں گا تم لوگوں کے بنا؟ اس کا انداز التجائی تھا، مگر انسونی کے دہلیز پار کر گئی۔ بڑا ہی لعنتی تو کمینہ قسم دا نکلے اشر۔ محبت ولا میں سب سونے کی تیاری کرتے، اسے دیکھ کر سب کے دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑک اٹھے۔ فاخرہ نے آگے بڑھ کر تبا ولی کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ساری رودات سن کر انہوں نے خود سے کہا، تو کیوں لے آئی اس کے بچے کو؟ اس کے پاس ہی پھینکا دی۔ انہوں نے نفرت بھری نظریں ننھے تبا ولی پر ڈالی۔ لاکھ لعنت ماں دی۔ میں ایسا مت بولے، یہ میرا بھی تو بچہ ہے۔ اس کی ممتا تڑپ گئی۔ جس شخص نے تجھے دھوکہ دی تو اس کے بچے کو اپنا بچہ کہہ رہی ہے؟ وہ چنگاڑ رہی تھی۔ وہ اشک بہانے لگی۔ سبھی کو اس کی سچائی نے ششدر کر دیا۔ وقار صاحب اور جواد اشر سے ملنا چاہ رہے تھے، مگر اس کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ 2 سالہ رفاقت میں آج پہلی بار وہ آنکھوں میں سمندر بہا رہی تھی۔ نیند آنکھوں پہ پریشان پھر رہی تھی، اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ وہ اشتر کے بازو پر سر رکھ کر سونے کی عادی تھی۔ اس کے بغیر یہ تیسری رات تھی بے آرامی اور اندرونی جنگنے سے مزمل کر دیا۔ صبح ہونے میں کچھ دیر تھی، اس کی آنکھ چند لمحے کے لیے لگی، پھر فوراً کھل بھی گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس نے اشر کو پکارا۔ اس نے بہت رونا خواب دیکھا تھا۔ اس نے اشر کو خون میں لت پت دیکھا تھا، وہ ایک گھڑے میں گر رہا تھا اور اس نے مدد کے لیے اسے پکارا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر ہاتھ تھامنے سے پہلے وہ گہرے گڑھے میں گر گیا۔ لمبی لمبی سانس لیتے اس نے استغفار کا ورد کیا۔ قریبی مسجد میں اذان ہو رہی تھی۔ وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کھڑی ہوئی، رو کر اپنے اشر اور اپنی روٹھی خوشیوں کی دعا مانگی۔ مگر ہر لمحہ قبولیت کا تو نہیں ہوتا، بعض صدائیں عرش پہ مصلی سے واپس پلٹ جاتی ہیں۔ تبا ولی نیند سے جاگا اور سر اٹھا لیا اور اسے بہلانے لگی۔ اسے تھپکتے تھپکتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے جہاں میں آنکھیں جھپکوں گی وہیں پہ حادثہ ہوگا۔ آنکھیں کسی احساس سے پٹ کھل گئی۔ اس نے ایک نظر تبا ولی پر ڈالی، وہ سو رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل آئی۔ امی، ابو، جواد، فاخرہ سبھی لوگ برآمدے میں جمع تھے۔ کیا ہوا؟ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے کانپ اٹھا۔ سب خاموش تھے اور ان کی خاموشی پر حیران۔ کچھ ہی دیر بعد آنے والی ایمبولینس نے اس کی حیرانی دور کر دی۔ اسٹریچر پر سفید چادر اوڑھے کوئی تھا۔ قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ ستون تھام کر اس نے ہراساں نظروں سے سفید چادر کو دیکھا۔ دل و دماغ سن تھے سب کے چہروں پر رقم بے رحم سچائی پہ سے سکتہ ہو گیا۔ جواد نے آگے بڑھ کر چادر ہٹا دی۔ اس کے خواب کی تعبیر سامنے تھی۔ اشر! وہ چلائی تھی، پھر تبرا کر گر گئی۔
عدت کے دن پورے ہو گئے تھے مگر اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ بیگم وقار بیٹی کو دیکھ دیکھ کے کرتی، باقی سب کا اس کا جی بہلانے میں لگے رہتے۔ طبا ولی کی دیکھ بھال ان دنوں فاخرہ کر رہی تھی۔ زین بھی سال بھر کا ہو گیا مگر زرناب ان دنوں دنیا سے کٹ گئی تھی۔ لو سنبھالو اسے، بہت رو رہا ہے۔ فاخرہ نے بری طرح روتے طبا ولی کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ امی، اس نے لڑکھڑا کر کہا۔ اس نے کہ رخسار آنسو سے بھیگے ہوئے تھے، وہ طبا ولی کو خود سے بھیج کر رو پڑی۔ میں اپنے بچے کو تشنا نہیں دیکھنا چاہتا، میں اسے بھرپور محبت دینا چاہتا ہوں، اسے اتنا پیار کرنا چاہتا ہوں کہ سیراب ہو جائے، اس کے اندر کوئی کمی کوئی محرومی جنم نہ لے۔ تم بھی اس سے بہت محبت کرنا زری، اگر میں مر جاؤں تو میرے بیٹے سے میرے حصے کی محبت بھی تم کرنا۔ اشر کی آواز پھر آئی، وہ سسکی بھر کے رہ گئی۔ تو تم نے پہلے سے ٹھان رکھی تھی کہ ہمیں بیچ سفر میں چھوڑ جاؤ گے؟ اس نے طبا ولی کو سینے سے لگا لی۔ مجھے معاف کر دینا اشر، میں اپنے بچے سے اتنے دن اجنبی بنی رہی، مجھے معاف کرنا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، غم غلط کرنے کو سب پیچھے بہلا رہے تھے۔ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، اسے اشر کی خواہش کا احترام کرنا تھا، اس کے بچے کو بھرپور محبت دینا تھی۔ زندگی کی طرف لوٹنے کے باوجود خاموشی اس کی ذات کا حصہ بن گئی۔ یہ خاموشی سے دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی، کاٹ رہی تھی، کھا رہی تھی۔ اسی کی خوشی اور الگ تھلگ رہنے پر سب نے مشترکہ فیصلہ کیا ایک بار پھر اس کا گھر بسایا جائے۔ اس نے سنا تو انکار کر دیا، ناچار سب خاموش ہو گئے، مگر بیگم وقار کو اس کا یوں اداس رہنا بہت کھلتا تھا۔ انہیں طبا ولی کی ذات بری طرح کھٹکتی تھی، وہ معصوم ان کی نفرت نہیں جانتا تھا۔ زرناب کی دوسری شادی پر سب نے اصرار کیا، پھر اس کے مسلسل انکار پر سب تھر ہار کے بیٹھ گئے۔ یوں شادی کا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ امی پتہ آج میں نے نیا دوست بایا، وہ بول ہو رہا تھا، میں نے اسے دوستی کر لی تو تب تپ ہو گیا۔ ننا طبا ولی اسکول کی رداد سنا رہا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سیاحت سے سر پر جماتے اس نے بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ جیسا نام ہے، حجاجی او عمر، وہ معصومیت سے بولا۔ اس کی معصومیت پر اسے بے انتہا پیار ہے۔ اس کے لب کا تل گہرا ہو گیا تھا، اس نے بے ساختہ اس کے دل کو چوم لیا۔ عائشہ نے بھی آخری بار اس دل کو چوما تھا، اس کا دل دکھ سے بھر گیا، پلکیں پھر نم ہونے لگی۔ امی، آپ اس سے ملیں گی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ضرور میری جان، اس کے گھنے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کی معصومانہ باتیں سن رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ بیگم وقار نے سختی سے پوچھتے ہوئے طبا ولی کے کان بری طرح مروڑ دیے۔ نانو، میں امی تیلی پھول توڑ رہا ہوں۔ وہ چمن سے گلاب کی کلی توڑ رہا تھا۔ بیوہ تو کر دیا تیرے باپ نے میری بیٹی کو، اب پھول لگا کر وہ کیا کرے گی؟ میری بیٹی کی خوشیوں کا قاتل ہے تیرا باپ، اور تو اس کا سپولا ہے۔ انہوں نے اسے دھکا دیا، اس کی ہتھیلی چھل گئی، وہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ لاکھ دی لعنت تیرے تے، اے مائی نو تے غائب کرو میری نظرہ دے سامنے۔ کیا ہوا؟ زرناب بھاگی چلی گئی۔ امی، میں آپ کے بالوں میں لدانے تیری پھول توڑ رہا تھا، نانو نے مجھے مالا ہے۔ ماں کو دیکھتے اس نے شکایت لگائی۔ اماں، کتنی بے رحم ہے آپ، کیا بگاڑا اس معصوم نے آپ کا؟ کیوں جانور سے بدتر سلوک کرتی ہیں آپ اس کے ساتھ؟ زرناب نے طبا ولی کو گود میں بھر لیا۔ خوشیاں لوٹی ہیں اس کے باپ نے تیری، زہر لگتا ہے مجھے اس کا وجود۔ وہ تن فن کرتی چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے طبا ولی کے دل میں نانو کا خوف بیٹھ گیا۔ تھوڑا اور بڑا ہوا تو نانو کی نفرت کا مفہوم بھی سمجھنے لگا۔ امی، یہ ڈاکو کیا ہوتا ہے؟ اس دنوں بڑی معصومیت سے استفسار کر رہا تھا۔ زرناب کام کے رہ گئی۔ کیوں؟ کہاں سنا آپ نے یہ لفظ؟ نانو کہہ رہی تھی میں ڈاکو کا بیٹا ہوں۔ یا اللہ، زرناب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ماں کو کیسے سمجھائے۔ اس وقت تو اسے ٹال کی ماں سے بھی خوب بحث ہوئی، مگر میں نے قائل نہ کر سکی۔ ان کی نفرت کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ طبا ولی اٹھتے بیٹھتے نانو کی جلی کٹی باتوں کی زد میں تھا۔ زرناب کو اشر کا دکھ گھن کی طرح کھوکھلا کر گیا۔ پہلا اٹیک ہی جان لیوا ثابت ہوا، وہ سفر آخرت کو روانہ ہوگی، عارضی دنیا کو چھوڑ کر دائمی دنیا کو سدھار گی۔ طبا ولی دم بخود رہ گیا۔ بیگم وقار نے اسے بری طرح پیٹ ڈالا۔ اماں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ فاخرہ کا دل دہائی دینے لگا۔ انہوں نے اسے خود میں چھپا لیا۔ دور لے جاؤ اس منحوس کو میری نظروں سے، ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ بیگم وقار نے چیخ کر کہا۔ فاخرہ طبا ولی کو دور لے گئی، جبکہ اسجد، نقش اور زین استضاب کے عالم ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ولی کی پٹائی کیوں ہوئی۔ لعنتی بڑی بغیرت عورت ہے۔ محبت بلا میں سوگ کی کیفیت تھی، ہر کوئی اشر اور زرناب کی موت پر اشکبار تھا۔ ابھی قدرت کی ستم ظریفی پہ سب حیران تھے کہ وقار صاحب بھی ان سب کو تنہا کر کے بیگم وقار پر اشتہاری دورے پڑنے لگے۔ طبا ولی کو دیکھتے وہ آپے سے باہر ہو جاتی۔ وہ بھول گئی تھی کہ ان کی عزیز سی بیٹی کا جگر گوشہ ہی نہیں یاد تھا، تو صرف اتنا کہ وہ تخریب کا ڈاکو لٹیرا اشر کی اولاد ہے۔ ان کے گھر میں صف ماتم بچھانے والے کا خون ہے۔ ایسے میں فاخرہ اور جوادی تھے جو اسے سنبھال رہے تھے۔ وہ مڈل میں تھا۔ جب فاخرہ نے اسے سچائی سے آگاہ کر دیا، اشر کی زندگی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ مامی، میں پڑھ لکھ کر اچھا آدمی بن جاؤں گا تو پھر نانو مجھے ڈاکو کا بیٹا نہیں کہیں گی نا؟ وہ بردباری سے گویا ہوا۔ ہاں بیٹا۔ فاخرہ کا نرم دل پگھل گیا۔ طبا ولی جیسے وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا، سنجیدگی اس کی ذات کا حصہ بن گئی۔ اس نے اپنی ذات کے گرد ایک دائرہ بنا لیا۔ حجازی عمر سے دوستی پرانی تھی، وہ اس کے ہر درد سے واقف تھا۔ وہ سمجھدار تھا، جان گیا تھا کہ نانو کو زرناب کا قاتل لگتا ہے۔ اس نے کبھی پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، اس کی زیادتی پہ کبھی بدتمیزی نہیں کی۔ راتوں کو وہ تکیہ بھگوتا تھا، زرناب اور اشر سے شکوہ کرتا تھا۔ ایک بار اسے اتنا غصہ ہے کہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ پر ولدیت کے کھانے میں لکھا اشر کا نام ہی کاٹ ڈالا۔ تب جواد نے اسے بہلانے کے ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیا۔ اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ جواد نے اس کی پوری ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ کالج میں حجازی اس کے ساتھ تھا۔ کالج میں ان کی دوستی ذیشان، حیدر، شرجیل اور ریاض سے ہوگی۔
یوں 6 اسٹارز نے خوب سی شرارتیں کی، یونیورسٹی میں کتنی حسیناؤں نے اس کی طرف پیش قدمی کی مگر اس کے محتاط انداز پر پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن لمحہ حیات میں وہ وقت بھی آیا جب شیر دل کے دروازے پر کوئی صحاب صورت نمودار ہوا۔ دل کی گلیوں میں پیار کی خوشبو بکھر گئی اور دل اس خوشبو کا اسیر ہو گیا۔ براؤن بال اور بلا کی فیشنیبل وفا خان میں نہ جانے سی کون سی بات تھی جو اسے متاثر کر گئی۔ اس نے اس کی جانب پیش قدمی کی اور وفا خان نے اسے خوش آمدید کہا۔ عشق زوروں پر تھا، تب اولی کو خبر ہی نہ ہوئی اور اس کی عادت بن گئی۔ جب وفا خان کے اصرار پر اس کے والد افتخار خان زادہ سے ملنے گیا، ہینڈسم، اسمارٹ، سرخ و سفید رنگر اور کالی بھبرا آنکھوں والے، تب اولی کو انہوں نے اوکے کر دیا۔ آخر میں انہوں نے پوچھا تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے سب سچ سچ بتا دیا۔ وہ کوئی بھی محل جھوٹ کی بنیاد پر تعمیر کرنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ آن کی آن میں افتخار خان زادہ کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا، انہوں نے اسے بے عزت کر کے نکال دیا۔ شہر دل میں کھلے پھولوں نے کانٹوں کا روپ دھار لیا، شکستہ دل میں درد کے سرتال چھڑ گئے۔ محبت کی شاہراہ پر بہت دور تک چل کر وفا خان نے نگاہیں پھیر لی۔ استفسار پر اس نے کہا تھا، سوری ولی، مجھے خبر نہیں تھی تمہارا ماضی کیا۔ میں کسی تخریب کار اور ڈاکو کے بیٹے سے کوئی بھی رشتہ استوار نہیں کر سکتی۔ میری طرف بڑھنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ ہم اے کیٹیگری کے لوگ ہیں، ڈی کیٹیگری کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ نہ خود سے نہ جانے کیا کیا کہی تھی۔ اس پل وہ سب بھول گئی، وہ باتیں، وہ قسمیں، اسی پل کچھ یاد تھا تو صرف ایک کیٹیگری اور بس۔ تباولی کے اندر جیسے کوئی موت ہو گئی تھی۔ اس کا ہینڈسم سراپا بات کرنے کا دل نشیں انداز، اس کی ذات، جذبات، اس کے دل کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وقت فردیت کے باعث وہ دل کی بازی ہار گیا۔ وفا خان نے اسے پستی کے تھا گہرائی میں گرا دیا۔ اسے بتا دے کوئی گندی نالی کا کیڑا، اس کی رگوں میں ایک تخریب کار کا خون ہے، اس کی سانسیں ایک ڈاکو کی مرہون منت ہے۔ اس نے اپنے اندر نفرت کا ایک چشمہ ابلتا محسوس کیا، نفرت، بے انتہا نفرت اس اشر سے جس نے اسے پیدا کر کے لوگوں کے بیچ ایک تماشا بنا دیا، لوگوں کی تفریح کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ جس کا دل چاہتا وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اس کی روح کو کچوکے لگاتا تھا، اس کے جسم پر نشتر چبھ ہوتا تھا، اس کی انا مان کو ایڑیوں تلے رون دیتا تھا۔ وفا خان کی وجہ سے باقی سب دوستوں کو بھی خبر ہوگی کہ وہ اشر کی اولاد ہے۔ سب نے اس کی دل میں جوئی کی تھی مگر تباولی کے دل میں کسی کے لفظ نہ اتر سکے۔ وحشت تو اسے ورثے میں ملی تھی، ہوا نے اس کے ماتھے پر تاریکی لکھتی تھی۔ حصول تعلیم کے بعد سبھی پریکٹیکل لائف میں داخل ہو گئے تھے۔ نانوں کی اذیت دیتی نگاہوں سے بچنے کے لیے اس نے ایئر لائن جوائن کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ فاخرہ اسے خود سے دور نہیں رکھنا چاہتی تھی مگر اس کی ضد کے آگے ہار گئی۔ وہ انٹرویو دینے اسلام آباد گیا۔ سلیکشن کے بعد اس نے کراچی سے جان چھڑا کر اسلام آباد کو مسکن بنا لیا۔ کیا فسانہ ہے جو ہم روز سنا کرتے ہیں، رات بھر غور سے تاروں کو گنا کرتے ہیں۔ دیکھ کے ہم کو کیوں زمانہ ہنسے جاتا ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو خود پہ ہنسا کرتے ہیں۔ کس کو معلوم میرے دل کے اجڑنے کا سبب کون اس حال میں دکھ کی دوا کرتے ہیں۔ اس قدر ظلم پہ خاموش نہ رہو یوسیفی، ورنہ یہ لوگ یوں ہی مار دیا کرتے ہیں۔ دریچے سے آفتاب جلوہ افروز تھا، اس کی کرنوں نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ بے مزہ ہو کر اس نے سر سے تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھ لیا مگر نیند مسکراتی اٹھلاتی بھاگ چکی تھی۔ تکیہ دیوار سے مار کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ رات جاگنے کے باعث سر بھاری ہو رہا تھا۔ شاور لے کر اس نے خود کو کچھ فریش محسوس کیا۔ چائے کی شدید طلب ہوتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ سب کہاں گئے؟ کہاں ہے؟ اس نے سامنے سے آتے رحمت سے پوچھا۔ گھر میں گہری خاموشی تھی۔ سب پچھلے حصے میں جی، وہ گویا ہوا۔ رحمت ذرا اچھی سی چائے بھیجنا، میں وہیں ہوں۔ ناشتہ کریں گے؟ ملازم ڈیوٹی بھگتا رہا تھا۔ نہیں، وہ پچھلے حصے میں آ گیا جہاں مختلف قسموں کے پھل والے پیڑ تھے۔ گھر کے لوگ لان سے زیادہ یہاں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ نانوں کے علاوہ سبھی یہاں موجود تھے۔ پھولوں کی خوشبوئیں ہوا کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ بچے امرود توڑ رہے تھے اور زین ان کے ساتھ بچہ بنا ہوا تھا۔ ابھی آپ کب آئیں؟ نقش کو شعاع سے گفتگو دیکھ کے اس نے مسرت کا اظہار کیا۔ آج اتوار تھا، سب گھر پر موجود تھے۔ نقش اپنے 2 عدد بچوں اور دیا کے ساتھ موجود تھی۔ اٹھ گئے؟ میں کافی دیر سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کرتی، جگایا نہیں کہ تم ڈسٹرب ہو جاتے۔ نقش نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ وہ شلوار سوٹ میں آستینوں کو کوہنی تک فولڈ کیے شاندار لگ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سر نقش کے سامنے جھکا دیا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر دیا۔ 8 سال بڑی تھی وہ اس سے مگر اس کے پیار لینے کا انداز اسے بہت بھاتا تھا۔ ناشتہ لاؤں ولی؟ شعاع استفسار کرتی۔ نہیں بھابھی، صرف چائے چاہیے، اور وہ آ گئی۔ اس کی نظریں رحمت پر تھی۔ کم از کم سلائس ہی لے لو۔ نقش کا انداز محبت بھرا تھا۔ آپ فورس کریے تو 1 چھوڑ 2 لے لوں گا، وہ شوخی سے گویا۔ جانتی ہوں بہت سعادت مند ہے میرا بھائی۔ یہ نا انصافی کیوں؟ کیا میں ستیلا ہوں؟ زین بھی بچوں سے پیچھے چھڑا کر چلا ہے۔ اب نقش سے خفا ہونے کا پروگرام بنا تھا۔ تو کیا یہ ستیلا ہے؟ وہ دو بدو بولی۔ زین لاجواب ہو گیا۔ اب بولو، تباولی نے شوخی سے چھیڑا۔ ہم اپیہ کو لاجواب کہتے ہیں، زین باقاعدہ گنگنانے لگا۔ شعاع نے چائے بنا کر کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ جواد اور اسجد خالصتاً کاروباری گفتگو میں مصروف تھے۔ کتنے دنوں بعد دیکھ رہی ہوں تمہیں؟ ایئر لائن جوائن کرنے کے بعد تو تم ہمیں بھول ہی گئے ہو ہمیں۔ نقش شکوہ کری تھی۔ سوری، اب انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اسے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا۔
محبتوں سے نہیں بھاگتے ولی، یہ محبت ہی تو جینے کا بہانہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے رات میں میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا، تم بہت رو رہے تھے، اس نے نظریں چرا کر پہلو بدلا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے شور مچا دیا کہ مجھے گھر جانا وغیرہ، علی بس ضد تھے کہ آج چھٹی ہے گھر پر ہو، لیکن آپ شوہر نامدار کو ٹھینگا دکھا کر چلی آئیں۔ اس کی بات اچک کر زین نے ٹکڑا لگانے پر سب مسکرا دیے تھے۔ نقش نے اس کے شانے پر ایک دھپ رسید کی۔ دادو کیا حال ہے؟ ان کا رویہ ٹھیک ہوا؟ نقش نے ماں سے پوچھا۔ دادو نے کل پھر ولی سے مس بہیو کیا۔ جواب زین نے دیا، وہ خاموشی سے گرم چائے کے سپ لے رہا تھا۔ ایک عمر ہوگی، ہزاروں موسم آئے گی، مگر دادو کی سوچ نہیں بدلی۔ اس کی آواز میں دکھ کی آمیزش تھی۔ جڑیاں بڑھیاں مائیاں ہوندیاں نا، یہ کاٹ ہی بدل دیاں۔ صرف چائے پیے جا رہے ہو، ایک سینڈوچ ہی لے لو۔ فاخرہ نے گفتگو کا رخ موڑ دیا، جیسے اس کی دلی حالات سے آگاہ ہو گئی ہوں۔ جواد کے دوست آئے تھے، وہ اٹھ کر چلے گئے تو اسجد بھی ان کی طرف چلا ہے۔ ماما شتر بے مہار کی طرف پھرے ہیں دونوں، کوئی انتظام کریں ان کا۔ دونوں کو دیکھ کر نقش نے کہا، آپ کو ہماری آزادی کھٹک رہی ہے؟ ہم علی بھائی سے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے شادی کو مضر صحت قرار دیا۔ زین کی شوخی عروج پر تھی۔ میرا ارادہ زویا کے لیے تھا، مگر بھابھی۔ فاخرہ ادھوری بات کر کے چپ ہوگی، جیسے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے اس کھڑی خود کو چور محسوس کیا۔ وہ فیشنیبل نکچڑی مغرور حسینہ کسی لائق نہیں ہے ماما۔ ممانی سے بات کرنے سے پہلے آپ مجھ سے تو پوچھ لیتی تو میں تب بھی انکار کر دیتا۔ زین کو کل کی باتیں پھر سے تاؤ دلا گئی۔ نقش اس کے شدید رد عمل پر حیران ہوئی، شعاع سے دھیرے دھیرے بتانے لگی، وہ یہاں سے اٹھنا چاہتا تھا مگر محبت کے اندھے کی زنجیروں سے مجبور ہو گیا۔ لا حول ولا قوت، شاباش زین، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ اس کا شانہ تھپکنے لگی۔ پھر کیا سوچا ماما؟ میں تو چاہتی ہوں دونوں بیٹوں کی شادی ایک ساتھ ایک ہی دن کر دوں، مگر یہ مانتے نہیں۔ فاخرہ نے اس کی بال بکھیر دیے۔ کیوں؟ نقش جرا کے موڈ میں تھی۔ بھیا آپ لوگ اپنی توپ کا رخ زین کی طرف ہی رکھے رہے۔ اس نے جان چھڑائی۔ ٹھیک ہے، پہلے زین کی کر دوں، پھر دیکھتی ہوں تم کیسے بچتے ہو۔ فاخرہ کہتی اٹھ گئی۔ ہاں تو محترم زین صاحب، زویا فیشنیبل نکچڑی مغرور حسینہ ہے، تمہارے خیال میں لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ نقش کا انداز جان لینے والا تھا۔ سبھی زین کی درگت بنتے دیکھ رہے تھے۔ قد اتنا ہو کہ میرے ساتھ چلتی بری نہ لگے، بال نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، رنگت نہ گوری نہ کالی، سلونی شام سی ہونی چاہیے۔ زین فراٹے سے بولا تھا۔ اب ایسی لڑکی ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ نقش اتابلی ہوئی۔ میرا خیال ہے تم کنوارے ہی رہوگے۔ نقش دل جلانے کو بولی۔ ہے کیسی لڑکی؟ اس نے دھماکہ کیا، سبھی اچھل پڑے، تباولی کے علاوہ۔ وہ اسجد کی چیئر پر دایاں بازو پھیلائے مسکراتی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی بھی ڈھونڈ لی؟ فراڈی ہے؟ کون ہے وہ؟ نقش برہم ہوئی۔ آپ لوگ جانتے ہیں اسے؟ زین سے تانے پر تلا ہوا تھا۔ اب پھوٹو بھی، شعاع چڑھ گئی۔ کسی نے صحیح کہا، بھاوت جتنی ماڈرن ہو جائے، نند کا بھلا نہیں چاہتی۔ نقش تیکھی چتون سے گھور رہی تھی۔ زین ہنس اٹھا رہا تھا۔ سمجھ جائے نا، یہ موصوف آپ کی نند لائبہ زین بنانے کے موڈ میں ہے۔ خاموش بیٹھے ولی نے کہا تو نقش شعاع کو ایک لمحے کو متحیر رہ گئی۔ زین استجاب بھری نظروں سے گھورا تھا۔ تمہیں کب خبر ہوئی؟ بس ہوگی۔ اس کی بے نیازی قابل دید تھی۔ نظر باز، بہن کی نند پر نظر رکھتے شرم نہیں آئی؟ شعاع غیرت دلانے کو بولی۔ جب آپ کو دوست کے بھائی پر نظر رکھتے ہوئے نہیں آئی تو پھر میں تو آپ ہی کا دیور ہوں، آپ ہی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ زین کی شوخی پر شعاع جھیپ گئی۔ اسجد کھچل ہو کے سر کھجانے لگا۔ شعاع نقش کالج فرینڈ سے اسی بہانے آنا چاہنا تھا، پھر اسجد اور شعاع ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، سو شادی بھی ہوگی۔ دونوں کے کہکوں سے شعاع 9 تو 11 ہو چکی تھی۔ جواب تو ویسے صحیح ٹکا کے ملی ہے شعاع نو۔ تمنا بجھ گئی ہو تو دعا مانگی نہیں، رتوں کی بے ثباتی سے صبا مانگی نہیں جاتی۔ یہ اپنی بے بسی ہے، یہ اپنی بے حسی کہہ لیں، بلا کا حبس ہے، لیکن ہوا مانگی نہیں جاتی۔ زین جاب جوائن کر چکا تھا، منگنی کی رسم بخیر و عافیت انجام پا چکی تھی۔ اب شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی، باری باری سب نے اسے فون کر کے آنے پر اسٹار کر رہے تھے اور پہلو بچا رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ان سب کے لیے دل میں محبت بھرے جذبات نہیں رکھتا تھا، اس کے وہاں نہ جانے کی وجہ تھی نانو تھی، جن کی نفرت بھری نظر اسے بھسم کر دیتی تھی۔ وہ بڑے سے بڑے طوفانوں کے آگے تن کر کھڑا ہو جاتا تھا، مگر نانو کی ایک نظر اسے بھری ریت کی طرح ٹھہر جانے پر مجبور کر دیتی۔ فاخرہ نے بہت کوشش کی وہ بھی شادی کو راضی ہو جائے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ جب بھی شادی کا ذکر نکلتا وہ اسے ان کی نظریں اپنا تمسکر اڑاتی نظر آتی۔ وفا خان کی نظریں اپنا تمسکر اڑاتی نظر آتی۔ تباولی، کوئی لڑکی تمہیں اپنا شوہر نہیں بنا سکتی۔ آج بھی وفا خان کی آواز سماعتوں کے دریچوں پہ ادھم مچاتی۔ حجازی نے تو یہاں تک کہہ ڈالا، ولی وفا خان نے تم سے محبت نہیں کی، اس نے صرف فلرٹ کیا تھا۔ محبت انسان کو بہت فراخ دل بنا دیتی ہے، محبت نام سے نہیں ہوتی، یہ روحوں کا سنگم ہے۔ پھر بھی اس کا دکھ کم نہیں ہوتا۔ زین کی دھمکی پر خود کو مضبوط کرتا چلا ہے، اسے ڈر تھا کہ جب سب اسے ڈانٹیں گے، مگر سب نے مسکرا کر ویلکم کیا۔ وہ ان سب کی محبتوں کا مقروض ہوا جا رہا تھا۔ نانو کو سلام کرنے کے بعد اس نے شعوری طور پر ان کی نظروں سے بچنے کی کوشش کی۔ اس کی آمد پہ سبھی خوش تھے، بہت سے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ زین کسی سے اشر پھپھا کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کے مسکراتے لب بھیج کے وہ سست قدموں سے گھر سے باہر نکل گیا۔ جب رب پاک کے آگے سجدہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا دل صاف کرو۔
سجدہ کرنا تو سب سے پہلے دل صاف کرو، دل کا میل نکال دو. کسی سے نفرت کرتے ہو تو اس جذبے سے نجات حاصل کرو. رب ایسے بندے کو ناپسند فرماتا ہے جو اس کے بندے سے نفرت کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا درس دیا ہے. ایک دوسرے کو اچھے نام سے یاد کرو. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو دلوں میں بغض اناد رکھتے ہوئے سجدے کرتے ہو تو رب تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرتا. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دلی سکون نہیں ملتا. اس وقت ہوگا جب ہمارا دل صاف ہو جائے گا. پیش امام صاحب دائرے میں بیٹھے لوگوں سے محو گفتگو تھے. لفظوں کے چراغ چلا رہے تھے. تب ولی کے قدم کانپنے لگے. اسی کے گھر میں کھڑے ہو کر وہ اسی کے بندے کے بارے میں نفرت سے سوچ رہا تھا. کیوں؟ وہ جیسا بھی تھا تو اللہ کا پیارا بندہ. اب جب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، ایک مرے ہوئے انسان کے برے نام سے یاد کرنے کا اسے کیا حق تھا؟ بھلے اس نے ولدیت کے کھانے سے اس کا نام خارج کر دیا مگر تھا تو بشر کی اولاد. کیا یہ حقیقت روز آخرت تک بدل سکتی تھی؟ نہیں. تب اس نے اپنے رب کے آگے سچے دل سے توبہ کی، اپنی نادانی کی معافی مانگی. اس کے اندر سکون پھیلتا جا رہا تھا. زین نے اس کے تمام دوستوں کو بھی انوائٹ کیا تھا. سب نے بھرپور شرکت کی تھی. شرجیل اور ایاز بیچلر کی فہرستیں نکلنے والے تھے، جبکہ حیدر کا اس کی کزن سے نکاح ہو چکا تھا. اس نے زین اور لائبہ کو ماریشیس کا ویزا اور ٹکٹ گفٹ کیے تھے اور زین اسے دعائیں دیتے نہیں تھک رہا تھا. زین نے تو دعائیں دینی ہی تھی. ایک بار رونق شہر سے واپس آ کر میں نے اپنا شہر بسایا تنہائی میں. ایک بار پھر وہی اس کا فلیٹ تھا، وہی ملکوں ہوا کے دوش پر سفر تھا اور اس کی تنہائی تھی. وہ فل یونیفارم میں تھا. آج لیٹ ہو گیا کیونکہ فلائٹ لیٹ تھی. اپنے فلیٹ کے قریب پہنچا تو دیکھا فلیٹ کا دروازہ کھلا. وہ خوش ہو گیا. اسے خبر تھی کہ کون آیا. اس کی فلیٹ کی ایک چابی حجازی عمر کے پاس رہتی تھی. وہ جب بھی اسلام آباد آتا اس کے فلیٹ میں ضرور قیام کرتا ہے. اس کے میٹرس پر دراز وہ دنیا مافیا سے بے خبر سو رہا تھا. کیپ اتارتے اس نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر فریش ہونے چلا گیا. بلو جینز اور وائٹ بنیان میں تولی سے بالوں کو رگڑتا کسی ہٹ نمبر کو گنگناتا واپس آیا تو وہ جاگ چکا تھا مگر کسل مندی سے پڑا ہوا تھا. کب آئے؟ تھوڑی دیر پہلے تو میں جاگ رہا تھا. جب تمہاری آنکھ لگی تب تم کب آئے؟ شام کا آیا ہوں. بوٹ بیٹھا. بزنس کے سلسلے میں آئے تھے؟ تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں میں نے وہی کھا لیا. اور تم؟ وہ اب ڈرائر سے بال خشک کر رہا تھا. میں نے اسپیگٹی بنائی ہے، تم ٹھہرو لے کر آتا ہوں. حجازی عمر کچن کی طرف مڑ گیا. واپس آیا تو ٹرے میں اسپیگٹی پلٹی، اسپون، نمک، کالی مرچ اور کروکٹس کا پیک موجود تھا. تم خاصے سگڑ نہیں ہوگے؟ وہ بالوں میں برش کرتے چھیڑنے لگا. کیا معلوم، کرنے والی نہ آئے کروانے والی آئے تو اسی کی پریکٹس کر رہا ہوں. اس کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی. کافی دن ہو گئے تم نے کراچی کا چکر نہیں لگایا. ممانی گلہ کر رہی تھی. تکیے سے دیکھ لگائے آرام دہ حالت میں بیٹھا حجازی عمر کافی کے سپ لے رہا تھا. وہ ایک پیس اٹھاتے ہوئے کہا، ابھی زین کی شادی میں تو گیا تھا. اس بات کو 5 ماہ کا عرصہ بیت گیا مسٹر، اور اب زین ابا بننے والا. ریئلی؟ اتنے دن ہو گئے؟ وہ اچنبھے سے گویا. کیا بے خبری تھی؟ تم ایسے کیوں ہوتے جا رہے ہو بلی؟ کوئی اتنا بھی بے خبر ہوتا ہے؟ کب تک خود کو سزا دو گے؟ بھول نہیں سکتے تم وفا خان کو؟ بھول چکا ہوں اسے. وہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی مک کے کنارے پھیر رہا تھا. جھوٹ. جب جھوٹ بول چکے ہو اسے تو کیوں شادی سے مسلسل انکار؟ جب بھول چکے ہو اسے تو کیوں شادی سے مسلسل انکاری ہو؟ کیوں اس کی راہ تک رہے ہو جو تمہیں چھوڑ کر چلے گی؟ تم نے اب تک اسے ساتھ کیوں رکھا ہے؟ وہ لوٹ کر آنے والی ہوتی تو جاتی کیوں؟ آئی تھنک اس نے شادی بھی کر لی ہوگی اور گرہستی میں مشغول ہوگی. اس نے استجاب بھری نظروں سے اسے دیکھا. حالانکہ اس نے حجازی عمر سے بھی بات پوشیدہ رکھی تھی کہ اس نے وفا خان کو لندن میں دیکھا. اس کی ایک پیاری سی بیٹی ہے اور وہ خود ہی سب جان گیا تھا. شرجیل اور ریاض ٹھکانے لگنے والے تھے. کب لگ رہے ہیں؟ اس نے پیشانی پر بکھرے بال دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائے. دونوں کی شادی کمنگ منتھ میں متوقع. دونوں کی یہی کوشش ہے ڈیٹ کلیش نہ ہو. حیدر کب رخصتی کروا رہا؟ آئی ڈونٹ نو. بے مزہ ہوا تھا. در حقیقت تب ولی کی تنہائی نے اسے اس نہج پر سوچنے پر مجبور کر دیا. خالی ویران اجاڑ فلیٹ میں اس نے گہری خاموشی دیکھی. در و دیوار دہائی دیتے محسوس ہوئے تھے. سب کی شادی کے پیچھے پڑے. تم بتاؤ کب کر رہے ہو؟ مسلسل سوال کر کے اس کا دھیان خود پر سے ہٹا رہا تھا. حجازی پڑوس کی نتاشا میں انوالو تھا مگر وہ لوگ برادری سے بائی شادی کرنے پر تیار نہ تھے. 21ویں صدی میں رہ کر بھی لوگ ذات برادری کے چکر میں پڑے ہوئے. مجھے بھی جائے 10 بار پرپوزل بھیجنا پڑے بھیجوں گا. مجھے شادی نتاشا سے کرنی ہے، وہ بھی پورے باوقار طریقے سے. ویری گڈ. اس نے اسے سراہا. چل باہر واک کر کے آتے ہیں. وہ اٹھ کر شرٹ پہننے لگا. واپس کب جائے گا تو؟ گریبان کے بٹن بند کر کے ویسے اب ریسٹ واچ باندھ رہا تھا. کل. سانس خارج کرتے حجازی عمر نے بے ساختہ اس کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے دعا کی. 6 ماہ بعد اس کی کراچی آمد ہوئی تھی. وہ ان کے نرگے میں بری طرح پھنس گیا تھا. سب یوں جم کر بیٹھے تھے جیسے شادی کروا کر ہی اٹھیں گے. فاخر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم نے ہاں نہیں کی تو میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی. بطور احتجاج وہ 2 دن کسی نے اس سے سیدھے منہ بات نہ کیا. ان کی محبتوں سے ہار گیا. وہ سب اس کی تنہائی کے دور کرنے کے خواہاں تھے. بنجر ویران سے اس میں بہار لانے کی تمنائی تھی. اس کی بھلائی چاہ رہے تھے. وہ کب تک ان لوگوں کی محبتوں کا آزمائش میں ڈالتا؟ کب تک ماضی کی دھول میں اٹا رہتا؟ اس نے دل سے ہر یاد چھٹک دی. تمام نقش پا مٹا دیا. وفا خان سے وابستہ ہر تلخ یاد کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا. تجھے بھول جانے کا وعدہ کیا. سنو میں تمہیں بھول جانے لگا ہوں. اس نے ہتھیار ڈال دیے. جھکے سر کے ساتھ اس نے فاخرہ سے کہا، ممانی آپ لوگ جس لڑکی سے چاہے میری شادی کر دیں لیکن اسے میرے ماضی سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا پلیز.
کسی کی تمسکرانہ نگاہیں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. اگر وہ لڑکی اور اس کی فیملی مجھے میرے ماضی کے ساتھ قبول کرتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس نے فیصلہ کر لیا وہ اپنی زندگی میں داخل ہونے والی لڑکی کو بھرپور رفاقت سے نوازنا چاہتا تھا. میں صابروں کے قبیلے سے ہوں مگر میرا رب وہ محتسب ہے، سارے حساب رکھتا ہے. اگر یہ کہا جائے زندگی مکافات عمل کا دوسرا نام ہے تو بے جانا ہوگا. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اچھا ہو یا برا رد عمل ہمارے سامنے آ جاتا ہے. چاہنے کے باوجود دل دکھانے والے کو سزا نہیں دے سکتے. ہماری بے بسی صبر اس سے مخفی نہیں، بے آواز آہیں اس کو سن لیتا ہے. جب وہ احتساب کرتا ہے تو کہیں امان نہیں ملتی. اسے آئے دوسرا دن تھا جب کراچی سے کال آ گئی کہ نانو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. بایاں پیر بری طرح کچلا جا چکا. نانو نے ہمیشہ اسے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا تھا. اس کے دل میں نشتر چبھ ہوئے تھے مگر وہ ان کی عزت کرتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا. اطلاع پہ بھاگا چلا ہے. اس عمر میں بھی نانو کی یہ صحت قابل رشک تھی. ہمیشہ کی طرح وہ رات کو واک کرنے نکلی ہوئی تھی. ملازم ساتھ تھا مگر مخالف سمت سے آنے والی تیز رفتار گاڑی ان کا پیر کچلتی چلی گئی. اندا تو کوئی دماغ کچل کے جان دی. گھٹنے کی ہڈیاں چور ہو گئی تھی. ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ ٹانگ کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. کرو فرض سے چلنے والی نانو ویل چیئر کی زینت بن گئی. سب کی آنکھیں ان کی بے بسی پر اشک پارتی دبا والی سرخ آنکھیں لیے سب دیکھ رہا تھا. نانو کو اس انداز میں دیکھنے سے دکھ دے رہا تھا. قسمت سے کس سے زور ہے، سب قسمت کے آگے راضی برضا ہو گئے مگر وہ ان کا سب سے زیادہ دھیان رکھتا. نانو اس سے بات نہیں کرتی مگر ان کے آگے پیچھے پھرتا رہتا. کئی بار انہوں نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا اور وہ سر جھکا ان کے تانے سن رہا تھا. اس کی مسلسل تیمارداری سے آخر پتھر میں جونک لگا دی. وہ اب ان کو دوا کھلایا تو انہوں نے خاموشی سے کھا لی. اس کے چہرے پر روشنیاں پھوٹ پڑی. انہیں ٹائم پر دوا کھلانا، مرہم لگانا اور اسے اپنے ذمے لے لیا. خاموش معاہدہ ہو گیا. دونوں کے درمیان گھر والے نانو کے راضی ہو جانے پر خوش تھے. اور دادی نانو نے بندہ ڈاگس دے کے پالوے. دادو یہ ٹیبلٹ آپ کب لیتی ہیں؟ شعا ڈھیر ساری دوائیاں اٹھائے چلی ہے. مجھے نہیں پتا، تبا سے پوچھو. ان کے منہ سے بے ساختہ نکل کے. شعا نے حیرت سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی. وہ تو جا چکا ہے، پہلے کافی چھٹیاں ہو گئی تھی اس کی. آپ کو یاد تو ہوگا ولی کون سی دوا کب دیتے ہیں؟ شعا کو مشکل ہوئی تھی. پہلے یہ ڈیوٹی ولی انجام دیتا تھا. اس کی کال آ گئی تو اسے جانا پڑا. جاتے سمے اس نے شعا کو دعاؤں کے اوقات سمجھا دیا. مرہم کون سا کس وقت لگانا میں گئی. اتنی ساری دوائیوں نے اسے سب بھلا دیا. اب وہ مشکل میں گر گئی. وہ خود ہی کھلاتا تھا، اسی سے جا کے پوچھو. مجھ سے کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نانو ان دنوں بے حد چڑچڑی ہو رہی تھی. اتنے دن سے اس نے تیمارداری کی دعوت کی. کسی بھی پہر جگانے پر اس کی پیشانی پر ایک پل بھی نہیں آتا. غیر محسوس طریقے سے اس کی عادی ہو گئی تھی. اس کا دل بہلانے کو وہ اخبار، رسالے، اشعار اور اقتباس سنایا کرتا تھا. جب سے وہ گیا تھا وہ خود کا پاہت سمجھی تھی. کوئی ڈھنگ کی جاب کرنے کو نہیں ملی اسے. ہوا میں اڑنے کا زیادہ ہی شوق ہے. نہ کوئی رستہ نہ روڈ. زرناب ہوتی تو کبھی اپنے لختے جگر کو پائلٹ نہ بننے دیتی. کتنی ڈرپوک ہوا کرتی تھی وہ. اس کے بیٹے کی حفاظت کرنا اللہ. وہ خود کلامی کے انداز میں دعا گو تھی مگر شعا نے سن لیا. اوپر والے کے کھیل نے رارے کب کہاں کسے چت کر دے انسان کی فہم سے بالا تر ہے اس کے انداز. شعا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اسے فون کرے رابطہ ملتے. اس نے نانو کی خیریت دریافت کی. اس کے انداز میں وارفتگی نمایاں تھی. پھر وہ شعا کو دعاؤں کا طریقہ سب بتانے لگا. وہ نانو کا خیال رکھنے کی تاکید کر رہا تھا. دل بہلانے کی گر بتا رہا تھا. اسپیکر سے آتی اس کی آواز نانو کو شرمسار کر دی. کتنا تڑپتی ہوگی میری زرناب کیوں. اس کے جگر گوشے کے ساتھ میں نے کتنا برا برتاؤ کیا. ڈب کے مر جبے ہوں نانی. کتنا تڑپی ہوگی میری زرناب کی روح. اس کے جگر گوشے کے ساتھ میں نے کتنا برا برتاؤ کیا. صحیح کہتے ہیں لوگ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس معصوم کی آہ لگی مجھے. نانو خود احتسابی کے عمل سے گزری تھی اور جب وہ انہیں دیکھنے آیا تو نانو نے ہاتھ جوڑ کے گزشتہ رویے کی معافی مانگ لی. وہ اسے پیار کری تھی. ڈب کے مر جبے ہوں نانی. واری صدقے جا رہی تھی اور وہ ساکت رہ گیا. نانو کے بدلنے پر اسے بے حد سکون نصیب ہوا. نفرت کا بے بنیاد وجود صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا. تیری شادی کی باتیں چل رہی ہیں آج کل بیٹا، سو تیرا صاف ستھرا ہر گھڑی ہونا ضروری ہے. میرا مطلب مہینوں تک نہ ہو فرصت نہانے کی تو پھر ہفتے کے ہفتے بعد ہاتھ منہ دھونا ضروری ہے. گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس نے لان میں قدم رکھا جہاں سب شام کی چائے پیے تھے. یقیناً اس کی شادی کا موضوع زیر گفتگو تھا. اسے دیکھتے زین کی طبیعت بھڑک اٹھی. اس سچویشن پہ اس نے بڑا ہنس شعر پڑھا تھا. الحمدللہ دن میں 2 بار نہاتا ہوں. تمہاری طرح نہیں ہوں جسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ پچھلی بار کب نہائے تھے. موڈ اس کا بھی خوشگوار تھا. سبھی مسکرا دیے. ہاں اب ان کے منہ میں بھی زبان آ گئی. زین کے لیے خاموش رہنا سب سے بڑی سزا تھی. لائبہ تمہارے پاس کوئی علاج نہیں ہے اسے چپ کرانے کا؟ انفیکٹ زین جیسے شوہر رکھنے والوں کو تو تمام گرانے چاہیے. اس کے لہجے میں کھنک تھی لائبہ چھین کی. زین کو تو لائبہ سنبھال ہی چکی ہے. ہماری ہمدردی تو اس اندیکھی لڑکی کے ساتھ ہے. تمہیں سنبھالنے کے لیے نہ جانے سے کون سے گر سیکھنے پڑیں گے کیونکہ تم تو امرتی کی طرح سیدھے ہو. شعا نے بھی لب کشائی کی. نانو نے محبت پاش نظروں سے اس کے کھلے چہرے کو دیکھا. فاخرہ کے دل میں اطمینان اترنے لگا. سب نوک چوک میں مصروف تھے. تبھی فاخرہ نے بتایا کہ انہوں نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے. شعا کے دور پر ایک رشتہ دار ہے. اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس نے پھر وہی جملے دہرائے تھے کہ اس کا ماضی نہ چھپایا جائے. شعا سر علاقے سے تصویر پکڑا رہی. سارینا نام ہے اس کا. لڑکی پورا اعتماد اور مخلص ہے. انگلش لٹریچر میں ماسٹر کر رکھا ہے. شعا ہنستی ہوئی باہر نکل گئی. ڈارک پرپل سوٹ میں موتی کے پھول کانوں میں پہنے بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں والی سارینا سے اچھی لگی تھی.
سمن نے نیم اندھیرے کمرے میں قدم رکھا تو کچھ لمحے تو اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اندھیرے سے مانوس ہوئی تھی، اس نے آگے بڑھ کر کھٹ سے فانوس روشن کر دیا۔ دریچے سے لگ کر کھڑی وہ ایک پرسوز غزل لگ رہی تھی۔ روشنی پھیل جانے پر اس نے گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا۔ سمن کو دیکھ کر پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سے جاتی دریچے سے ہٹ گئی۔ آؤ بیٹھو۔ میں بیٹھنے نہیں، تم سے لڑنے آئی ہوں، وہ تنک کے بولی۔ تیور خاصے بگڑے ہوئے تھے۔ مجھ میں تو ذرا اسٹیمنا نہیں لڑنے کا۔ چلو تمہاری جیت میری ہار، وہ دل سوز انداز میں مسکرائی۔ مت مسکرایا کرو، یہ تمہاری آنکھوں کے سمندر میں چھپا تلاتم صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ لب دبا کر پلکوں پہ ٹھہرے موتی چننے لگی۔ ایسا کب تک چلے گا ساری؟ اس کی حالت نے سمن کو ٹھنڈا کر دیا، ورنہ آنٹی سے ملنے کے بعد اسے اس پر بے طرح غصہ تھا۔ میں تو تمہاری پٹائی کرنے آئی تھی، تمہیں سخت سست سنانے آئی تھی۔ مرے ہوئے کو کیا مارنا، وہ اب دیدہ تھی۔ زندگی میں کتنے رنگ آتے ہیں، ایک بات کو ذہن پر مسلسل سوار رکھنا صحت مند ذہن کی نشانی نہیں ہوتی۔ اتنی مستقل مزاجی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ خاموشی سے آنکھیں رگڑی تھی۔ جانتی ہو آنٹی نے مجھے آج کیوں بلایا؟ یقیناً انہوں نے تمہیں میرے قائل کرنے کر بھیجا ہوگا۔ 1000 بار کہہ چکی ہوں مجھے شادی نہیں کرنی، وہ غصے سے اکھڑ گئی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کب تک کرو گی انتظار؟ تم بخوبی واقف ہو اس کی زندگی میں کوئی اور ہے، اسے تمہارے جذبوں کی خبر نہیں، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، پھر تمہارے انکار کو کس زمرے میں رکھا جائے؟ سمن تلخ ہوئی۔ سر آپ کا پیچھا فضول ہے، ساری بھول جاؤ اسے، وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا، اس کی محبت تمہارے نام نہیں لکھی کاتب تقدیر نے۔ پلیز سمن پلیز کچھ مت بولو، اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، تم گھر بسا لو، جیون ساتھی کی محبت سے آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ نہیں بجھ سکتی سمن، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ وہ سخت بے بس تھی۔ تم اکلوتی اولاد ہو انکل آنٹی کی، والدین کے حقوق تم پر بھی ہیں، کیوں بڑھاپے میں خوار کرنا چاہ رہی ہو؟ میں شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی، سوچ لو، آج کی رات ہے تمہارے پاس، کل شاید تمہاری ماں نظر نہ آئے۔ اس کی ماما اسی وقت کمرے میں آئی، جیسے آئی تھی ویسے چلے گی۔ ماما، اس کی آواز بھی نہیں نکل سکی۔ سمن چپ چاپ اسے اشک بہاتے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ سمن، ماما کو کہہ دو میں ہار گئی، کرتے میری شادی، موت تو آنی ہے، من تو کسی کے نام سے جڑتے ہی مر جائے گا، تن بھی صحیح، جاؤ کہہ دو، راہ محبت میں نے سب قربان کیا۔ لہجہ ٹوٹا بکھرا تھا۔ سمن نے لب کچل کر لفافے میں بند تصویر سے پکڑائی، لفافے سے نکالے بنا اس نے تصویر کے ٹکڑے کر دیے۔ وہ دونوں بچپن کی دوستی، اے لیول تک دونوں نے ساتھ پڑھا تھا، پھر سمن کی شادی ہو گئی، وہ بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئی۔ شادی کے بعد بھی اس نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، آنرز میں وہ اکیلی تھی، یہاں تک کہ اس نے ماسٹرز بھی کر لیا۔ سمن کے شوہر کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا، اس طرح بچھڑی ہوئی دوست ایک بار پھر سے مل گئی تھی۔ تب اس نے بتایا کہ اسے محبت ہوگی، لیکن جس سے ہوئی ہے وہ کسی اور میں انوالو ہے۔ اس کی ایک طرفہ محبت پہ سمن نے دھیان نہ دیا، اس کا خیال تھا کہ اس کے سر سے محبت کا بھوت اتر جائے گا، بھلا ایک طرفہ محبت بھی کوئی اثر رکھتی ہے، مگر اس کی خام خیالی تھی۔ گزرتے وقت نے اسے بتا دیا، وہ کتنی ثابت قدمی سے محو انتظار ہے، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔ مدیحہ اور رضا صاحب اکلوتی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کوشاں تھے، مگر وہ راضی نہیں تھی۔ بلاخر اس نے ہٹ دھرمی نے مدیحہ کو بلیک میلنگ پر مجبور کر دیا۔ یہ گر کارگر گیا، وہ بے دلی سے ہی صحیح راضی ہو گئی تھی۔ ساری کیوں خود کو اذیت دے کر اپنا نقصان کر رہی ہو؟ بھول جا اسے، سمن نے مایوں کے زرد جوڑے میں سے افسردہ دیکھتے جیسے استدعا کی۔ گیندے کے کنگن کلائی سے نوچتے اس نے مجروح لہجے میں کہا، اسے بھلانا ہی تو اول تو دسترس میں نہیں، جو اختیار میں ہوتا تو کیا بھلا دیتے۔ سمن کو اس کی دیوانگی سے خوف آنے لگا۔ اتنے سارے عاشقان شاعران دلاد بیٹھے ہوئے۔ اس کی شادی پر فاخرہ نے ہر ارمان پورا کیا۔ دلہن بنی سارینہ رخصت ہو کر حجلہ عروسی میں آ چکی تھی، اور اب ایک بھرے کمرے میں منہ دکھائی کی رسم ہو رہی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں کچھ گر گیا، وہ اسے نکالنے کے کوشاں تھا۔ تو سامنے ہے تو پھر کیوں یقین نہیں آتا، یہ بار بار جو آنکھوں کو مل کے دیکھتے ہیں۔ ذہن نے اس کی کوشش پر یہ شعر پڑھا تو اس کے گنگنانے پر کمرے میں موجود سبھی نے کہکہا لگایا، فرض سمجھا تھا۔ مووی کیمرے کی لائٹ آنکھیں چندھیا رہی تھی، اس نے سرخ آنکھوں میں ڈھلے وجود کو چور نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں گھونگھٹ ہی کچھ زیادہ لمبا تھا یا دلہن ہی زیادہ شرمیلی واقع ہوئی تھی جو بت کی طرح استاد تھی۔ اس نے پہلو میں موجود تباہ کو دیکھنے کی بالکل بھی کوشش نہ کی۔ ولی بھائی ذرا صبر، ابھی سب یہی ہیں۔ لائبہ نے اس کی چوری پکڑ لی، وہ ایک قدر خوبصورت بیٹے کی اماں بن چکی تھی اور ذہن کی رفاقت میں پٹر پٹر بولنے لگی تھی۔ آخر کب تک رہیں گے؟ اس نے بے تابی کا مظاہرہ کیا۔ کمرہ کہکوں سے گونج گیا، وہ مسکراتے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر کر سب کو اپنی حاضر جوابی سے محظوظ کر رہا تھا۔ دلہن بنی سارینہ کی سماعت میں سارے الفاظ گونج رہے تھے، وہ انہیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ شگفتہ جملے بزلہ سنجی، اسے فقط ٹرین کا شور لگ رہی تھی، وہ حقیقتاً حواسوں میں نہیں تھی۔ کب نکاح وقت، کس سے وہ نکاح نامے پر کیسے سائن کیا، کب بابل کا آنگن چھوڑ کے اسے احساس نہیں ہوا۔ ڈمی کی طرح وہ سارے عمل سے گزر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فاخرہ نے کمرہ خالی کرنے کو کہا۔ وہ تو پہلے ہی سارا سڑ کے بیچارہ بیٹھا ہے، ایسی تو بڈھی بھی ادا ہی مل گئی۔ آپ کہاں چلے دلہے میاں؟ لڑکیوں کے غم پیر نے ایک نسوانی آواز نے سوال کیا۔ کیا آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سارے حقوق تو ان محترمہ کے نام محفوظ ہو چکے ہیں جو خاموش ہے۔ وہ کون سا کام تھا؟ دو بدو جواب دے کر شعاع کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ رکے ہوئے مہمانوں کے لیے سونے کا بندوبست کروا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس پرسکون گوشے میں لے۔ بھابھی میں نے جو کہا تھا آپ نے کر دیا نا؟ کیا کہا تھا؟ شعاع کو یاد نہ آیا۔ آپ نے سارینہ اور اس کی فیملی کو میرے ماضی سے آگاہ کر دیا تھا نا؟ نہیں بھابھی، ایک لمحے میں اس کے صاف جواب دے گا۔ اسے شعاع سے اس دھوکے بازی کی امید نہ تھی۔ میں نے آپ کو بار یاد دہانی کروائی تھی۔ اس کے چہرے پہ یکلخت سناٹا چھا گیا۔ پاگل مت بنو ولی،
گڑے مردے کو کھاڑنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ شعا سمجھانے والے انداز میں گویا تھی. جانے میں صفائی میں کیا کیا بول رہی تھی اسے سنائی نہیں دے رہا تھا. کچھ لمحے قبل وہ کتنا خوش تھا کہ سارینہ حقیقت جان کر اس کی زندگی میں داخل ہوئے، لیکن یہ خواب بہت تھوڑی دیر چلا اور پھر ٹوٹ گیا. وفا خان کی جگہ ہنسی اڑاتی نظریں جگر کے آر پار ہو رہی تھی. وہ اس پر انگلی اٹھا کر زور زور سے کہہ کر لگا رہی تھی، تم کسی کے دوست تو بن سکتے ہو ولی، مگر کوئی لڑکی تمہیں اپنا شوہر نہیں بنا سکتی. وفا خان کی باز کش سماعت میں پگھلے شیشے کی طرح لگ رہی تھی. بے دردی سے لب چباتے اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی. ولی میری بات تو سنو. شعا کو اتنے شدید ریئیکشن کی توقع نہیں تھی. آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا بھابھی، میں شاید آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا. وہ مزمل قدموں سے راہداری میں چلا گیا. شعا سناٹے میں گھر گئی. اس نے تو اس کی خوشی کے لیے سچ کو چھپایا تھا، اس کی نیت اسے دکھ دینے کی تو نہیں تھی. زندگی بھر تیرے داغوں سے رہے شرمندہ اور تو وہ کہ صدا آئینہ خانے مانگے. بعض لوگوں کے نصیب میں بھرپور خوشی نہیں ہوتی. اس نے جب بھی دل سے مسکرانے کی کوشش کی کانٹے دل میں چبھ گئے. وہ بچپن سے نہ کرتا گناہوں کا تاوان دیتا آیا تھا. محبت پلا میں بیس خاموشی تھی. وہ اس بات کی دلیل تھی کہ سب سو چکے ہیں. بالکنی میں کھڑا کب سے ایک اندیکھی آنکھ میں دھڑا دھڑ چل رہا تھا. اس کے اندر باہر بلا کا حبس تھا. اندھیری رات کی طرح دل میں بھی تاریکی تھی. چار سو گھپ اندھیرا تھا. تمام دوست چلے گئے تھے. حجازی اس کی مسکراہٹ میں مطمئن تھا، اور اب شاید وہ پوری رات صبح ہوا کے سنگ گزار دیتا. تبھی ذہن اسے ڈھونڈتا چلا اور اس کے کمرے کے باہر چھوڑ گیا تھا. اس کا دل کسی طور اندر جانے کو آمادہ نہیں تھا. سہاگ کی صحت سے جیسے کالے ناگ نکل آئے تھے. موتیاں گلاب کے معطر خوشبوئیں زہر لگ رہی تھی. لیکن ساری رات وہ بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر تو نہیں گزار سکتا تھا. پٹ دھکیل کر اس نے اندر قدم رکھ دی. کس دھڑلے سے اپنے بیڈ روم میں دندناتا پھرتا تھا، اور اب جیسے قدم قدم پہ زنجیر بج رہی تھی. اپنا آپ چور بن گیا تھا. معصوم لڑکی کو دھوکہ دینے کے احساس نے اسے اپنی نظروں میں گرا دیا تھا. ہوش اڑانے کی حد تک حسین سارینہ روسی روپ میں اس کے بیڈ پر نیم دراز تھی. اسی بیڈ پر جس کا کل تک وہ بلا شرکت گہرے مالک ہوا کرتا تھا، اور نکاح کے بعد اس کی حصے دار بن گئی تھی. پتہ نہیں مارے تھکن کی اس کی آنکھ لگی تھی یا وہی آہستگی سے آیا تھا. بھابھی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اس نے پھر شعا کی تصور سے شکایت کی. سارینہ کی پلکیں بند تھی. ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ سر کے اوپر تھا. آراستہ پہ راستہ قیامت کے حسن غافل تھا. اپنی نگاہوں کو چراتے ہوئے اس نے مجرمانہ احساس سے نظریں پھیر لی. وہ اس وقت تنہائی کا مطمئن نہیں تھا، مگر ایسا کسی طور ممکن تھا. ربش جھنجھلاتے ہوئے اس نے سائڈ پر پڑا بوکے ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارا. لائن سے لگی تمام چیزیں ٹن ٹن کرتی سجریز ہو گئی تھی. شور سے سارینہ کی آنکھ کھل گئی. کالی کالی نظروں سے ناسمجھ انداز میں وہ گرد و نواح کا جائزہ لینے لگی. آئی ایم سوری آپ ڈسٹرب ہو گئی، چاہے تو چینج کر کے سو سکتی ہیں. تباولی قدرے کھچل نظر آیا. اسپاٹ نظریں بھینچے لب کے ساتھ وہ گویا تھا. پھر واش روم میں بند ہو گیا. سارینہ آنکھیں پھاڑے بند دروازے کو گھورے جا رہی تھی. اسے لگا اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. وہ ساخت رہ گئی. تینوں کڑا جینے نظر آ گیا ہوں. ولیمے کے اگلے روز اس نے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا. فاخر و نانو نے بہت واویلا مچایا، مگر وہ اپنے موقف سے ایک انچ نہ ہٹا. اکیلے جانے پر بھی فاخرہ کو اعتراض تھا. وہ فلیٹ سیٹ نہیں ہے کہہ کر ٹال گیا. فاخرہ نے اس کا سامان پیک کرنے کی ذمہ داری سارینہ کے سپرد کر دی. وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو بیڈ پر سارے کپڑے پھیلائے گھٹنوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی. وہ راکنگ چیئر پر میگزین لے کے بیٹھ گیا. وہ حقیقتاً اسے سارینہ کی خاموشی پر حیرانی ہوتی. اس نے شکایت میں حرف نہیں کہا. سسکی پر اس نے پلٹ کر دیکھا. آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جواب نہ پا کر اس نے چہرے کے آگے میگزین تان لیا. کیسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ وہ اچھل پڑا. سر اٹھائے وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی کل سے آج تک ان کے مابین کتنی باتیں ہوئی تھی. وہ انگلیوں پر گن سکتا تھا، مگر اب محترمہ کا انداز ایسا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو. کتنے دھڑلے سے وہ سوال کر رہی تھی، کتنا استحقاق تھا نظروں میں. وہ اس کی بھیگی متورم گلابی آنکھوں شبنمی رخساروں اداس لبوں کو تحیر سے دیکھ رہا تھا. کیا وہ اتنا اہم تھا کہ کوئی دوشیزہ اس کے لیے عشق بہاتی؟ مقام حیرت تھا اس کے لیے. نگاہ کے پنچھی کو قید کر کے اس نے خود سے سوچا، محترمہ کو میری اصلیت پتہ چل جائے تو یہی نگاہیں مجھ پر ہنسے گی. اس کے اعصاب تن کے. اس کا جواب نہ پا کر وہ شرٹ طے کر رہی تھی. وہ چوری چوری اس کا جائزہ لے رہا تھا. کپڑے سے لیکے سے بیگ میں رکھ کر اس کی طرف دیکھا. کچھ اور بھی پیک کرنا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. بیگ کی زپ بند کر کے اس نے سوال کیا، کب آئیں گے؟ اگلا سوال پہلے سے بھی زیادہ زوردار تھا. وہ چکرا کے رہ گیا. جب میرا دل چاہے گا. اور کب چاہے گا آپ کا دل؟ یا اللہ، یہ کیا بلا پیچھے پڑ گیا. وہ اس کی جسارت پہ حیران تھا. وہ بلا جھجک اس کی کالی بھبرا آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. بھیگی پلکوں کا سحر بدمست کر رہا تھا. دل کو ڈپٹ کر چپت لگاتے اس نے چڑ کر کہا، کیا سوال پہ سوال کرنا آپ کا مشکل ہے؟ اور فضا کھنکتی ہوئی ہنسی سے تعدیر گونجتی رہی. بھیگی پلکوں کے ساتھ ہنسی کے دل فریب سر پہ کھیرتی ہوئی اسے آزمائش سے دوچار کر گئی. آپ کو سوالات اچھے نہیں لگتے تو یقیناً آپ اچھے اسٹوڈنٹ نہیں رہے ہوں گے. کیا لڑکی تھی؟ پل میں تولا پل میں ماشا. باغی نگاہ سے چھو کر لوٹ آئی. اسے سی آف کرنے سب برآمدے تک آئے تھے. سارینہ اسے کہیں دکھائی نہ دی. شانے اچکا کر وہ نانو کی طرف جھک گیا. جلد آنا بیٹا، سارینہ اب تمہاری ذمہ داری ہے. اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی. وہ غائب دماغی سے سر ہلا کے رہ گیا. سب سے مل کر شعا کے پاس سے غیر محسوس طریقے سے ہٹ گیا. شعا سے بول چال بند تھی اور کسی کو خبر نہ تھی. شعا اس کی گھڑی خود کو قصوروار گردان رہی تھی. وہ روش سے گزر رہا تھا تبھی پھولوں کی بار سے خوشنما تتلی کی طرح سارینہ نکل آئی. اس وقت اس نے ریڈ سوٹ زیب تن کیا رکھا تھا.
کالے گھنے بال پشت پر کھلے ہوئے تھے، اس کے قدم تھک گئے۔ جا رہے؟ دھیمی آواز میں سوال کیا، نظروں کی بے قراری چھپی نہ رہ سکی۔ بلیک جین شرٹ میں ملبوس تباولی کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے اس نے بند مٹھی اس کے سامنے کھول دی۔ گلابی ہتھیلی میں سرخ گلاب کی کلی مہک رہی تھی۔ آپ کے لیے۔ اس کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ اس نے ایک لہجے کو اس کی صورت دیکھی، پھر خاموشی سے کلی اٹھا لی۔ اسے ایسے نہیں، ایسے رکھتے ہیں جناب۔ اس نے کلی ہاتھ سے لے کر جیب میں لٹکا دی۔ وہ دم بخود اس کی حرکت دیکھتا رہ گیا، جبکہ وہ کہہ رہی تھی، مجھے کپل ایک جیسے رنگوں میں اچھے لگتے ہیں۔ اشارہ اپنے ریڈ سوٹ کی طرف تھا اور اس نے اپنے سراپے پر نظر کی۔ بلیک جین شرٹ میں ریڈ کلی سجا کر اس نے میچنگ کمپلیٹ کر لی تھی۔ میں انتظار کروں گی۔ لب دھیرے سے ہلے تھے اور اس کی سانس سینے میں اٹکی۔ جھیل سی آنکھوں میں دیکھتے وہ ڈول گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آنکھوں پہ ڈارک گلاسز چڑھاتے ہوئے پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے پورچ تک آئی، گاڑی نکلنے لگی تو اس نے جانے کس جذبے کے زیر اثر اسے مڑ کر دیکھا، وہ اسے تک رہی تھی۔ اللہ حافظ۔ وہ فقط یہی کہہ سکا، اس کے لب مسکرا دیے۔ اللہ حافظ۔ تیری جیسی آنکھوں والے ساحل پہ جب آتے ہیں، لہری شور مچاتی ہیں، لو آج سمندر ڈوب گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ صدا چاروں طرف گونج رہی تھی۔ کیسی عجیب خواہش تھی۔ دریچے سے ہٹ کر وہ اس گھر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے دراز ہو گیا۔ دریچے کے پردے بندھے ہوئے تھے اور اچانک ہٹے ہوئے تھے اور پورا چاند جھروکوں سے جھانک رہا تھا۔ جب کبھی ستارے سے شرارت سے دیکھتے تو بادلوں کے سینے میں چھپ جاتا۔ کب آئیں گے؟ نیم اندھیرے کمرے میں خوبصورت صدا گونجی، پھر آنکھوں میں نمی کی جلتے رنگ بچاتے کہکے نے فضا کو سحر میں لے لیا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے کلی نکالی جب سوکھ چکی تھی۔ آپ کے لیے۔ قریب سرگوشی ہوئی۔ اس کے لب مسکرا دی۔ اسے ایسے نہیں، ایسے رکھتے ہیں جناب۔ اس کی حرکت یاد آ گئی۔ مجھے کپل ایک جیسے رنگوں میں اچھے لگتے ہیں۔ دایاں پیر ہلاتے اس نے غیر ارادی طور پر سوچا، جانے آج اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے؟ میں انتظار کروں گی۔ کتنا معتبر کر گیا تھا یہ ایک جملہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تکیہ بھینجتے ہوئے اس نے خود کو بہلایا۔ جان نے کہا کہ بولوں میں کوئی خاص اثر تھا، یہ سارینہ وقار کی شخصیت میں جادوگری تھی جو اس کا دل اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ تو پھر چلا جا تو بھی۔ گھر میں داخل ہوتی چوکیدار نے بتایا، سب کسی عزیز کے گھر مدعو ہیں۔ وہ سخت بے مزہ و بے دلی سے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ اگلے لمحے اس کے قدم دہلیز پر جم گئے۔ عین سامنے سسٹم آن تھا۔ ڈیسک ٹاپ پر اس کے ولیمے کی تصویر لگی تھی۔ کوہنی میز پر ٹکائے انگلیاں بالوں میں پھنسائے سارینہ وقار بنا پلکے جھپکائے اس پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ وہ اتنی گم تھی، اسے دہلیز پر کھڑے تباولی کی آمد کی بھی خبر نہ ہوئی۔ دفتن سارینہ کی انگلیاں ڈیسک ٹاپ کی طرف اٹھی۔ اس کی انگلیاں تباولی کے نقوش پر سرسرانے لگی۔ چند ثانیے وہ ساکت کھڑا رہا۔ دھپ سے اس نے سفری بیگ وائٹ ماربل پر پٹک دیا۔ گردن موڑتے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ جب اس پر نظر پڑی تو چیئر دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ؟ نگاہوں میں شمع چل اٹھی تھی۔ خوش آمدید کے خوبصورت رنگوں نے اسے نہال کر دیا، مگر اس نے اپنا چہرہ سپاٹ ہی رکھا۔ تم سب کے ساتھ نہیں گئی؟ اس کے سپاٹ انداز پر اس کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اور سمندر کے سینے پر سر مستی سے رقص کرتی رہے۔ لہریں سمندر کے سینے پر سر مستی سے رقص کرتی ہیں، لیکن جب سمندر غصے میں انہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر کنارے پر لا پٹکتا تو لہریں دم توڑ دیتی ہیں۔ بحیثیت صنف نازک کچھ اس کے بھی ارمان تھے کہ وہ پہل کرے۔ میرے دل کو یقین تھا آج آپ آئیں گے، سو میں نہیں گئی۔ چینج کرنے کے لیے اس کے کپڑے واش روم میں رکھ رہی تھی جب وہ اس کی پشت پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ تم پیکنگ کر لو، تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ ریئلی؟ کب؟ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جلدی جائیں گے۔ ممانی اور نانا نے فورس کیا کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ وہ خواہش اور رنا کے بیچ پھنس کے اس کا مردانہ غرور پوری آب و تاب کے ساتھ ہڑبڑا کر جا گیا۔ وہ جو یوں چلے آنے پر اسے سرزنش کر رہا تھا، کوس رہا تھا۔ پھٹوپ کے مار جاتا ہوں۔ کیوں مسٹر ولی؟ بڑے اتابلے ہو رہے ہو۔ تمہاری حقیقت جان کر اس نے تمہیں دھتکار دیا تو کیا کرو گے؟ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں؟ اسے اس کی بات نے دکھ دیا تھا کہ وہ خود لینے نہیں آیا بلکہ رواداری کا مظاہرہ کرا۔ وہ پورے اعتماد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی جواب دیے بغیر واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ وہ بھی تھکے قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سبھی نے اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ سارینہ کو ساتھ لے جانے کا سن کر سبھی خوش ہوئے۔ بھابھی، یہ خوبصورت ایئر ہوسٹس کے جھگمٹے میں رہتا ہے، ذرا نظر رکھیے گا اس پر۔ وہ سب سے مل رہی تھی جب زین کی رگیں ظرافت پھڑکی۔ یہ کہیں بھی جائیں، رہیں گے میرے، کوئی اور میرے حقوق غصب نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ وہ دیکھتا رہ گیا۔ لگا کے دل کو تیری چاہتوں کے غم ہم نے، کیے ہیں ذات پر اپنی بہت ستم ہم نے۔ کتاب دل پہ وہ صورت ہے آیتوں کی طرح، بنا دیا ہے محبت کو محترم ہم نے۔ وہی گھر جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ کچھ دیر پہلے زلزلہ اسی گھر کو اس نے مکمل سنوار دیا تھا۔ فرنیچر کی سیٹنگ بدلتی تھی، کچن کی حالت سنوار کے اسے حقیقتاً کچن کا روپ دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کو پہچان ہی نہیں پایا۔ راستہ پہ راستہ فلیٹ کسی عورت کی ہنرمندی کی گواہی دے رہا تھا۔ سگڑ عورت بھی کیا شے ہے، سکون کی دنیا، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وہ سوچ کے رہ گیا۔ واش روم میں صابن، شیمپو، ٹاول کرینے سے رکھا دیکھ کر طبیعت سرشار ہوگی۔ شاور لے کر نکلا تو بال رگڑ کے ٹاول حسب عادت بیڈ پر اچھال دیا۔ ٹرے کارپٹ پر رکھتے وہ چائے بنانے لگی۔ پکوڑے سموسے بھی موجود تھے۔ کپ سامنے رکھ کر بیڈ پر گیلا تولیہ اٹھانے لگی۔ اس کا مقصد جتانا نہیں تھا مگر نادم نظر آنے لگا۔ تم نے ناحق جان ماری۔ اس کا اشارہ صفائی ستھرائی کی طرف تھا۔ یہ میرا گھر ہے، اپنے گھر کے لیے محنت نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟
لہجے میں استحقاق تھا، وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اپنا گھر، ابھی حقیقت کا پتہ چل جائے تو یہی محترمہ اس گھر کو لات مار کر چلی جائیں گی۔ مسٹرڈ سوٹ اور بلیک کو مسٹرڈ دوپٹے میں وہ سج رہی تھی، دل کس حد تک نازا تھا۔ تقریباً مہینہ ہو چلا تھا اسے ساتھ رہتے، مگر اس کے پل پل بدلتے مزاج کے موسموں سے آشنا نہ ہو پائی تھی۔ اس نے دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا، نہ اس نے بلایا نہ ہی وہ خود کی۔ محبت اور انا ساتھ ساتھ سفر کرے تو بھی اچھا لگتا ہے۔ انا کو کچل کر کوئی کب تک خوش رہ سکتا ہے؟ مرد خواہش ظاہر کرے تو عورت مٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، مگر دوسری طرف نیری بیگانگی تھی۔ صبح سے رات تک اسے جوتا دیکھ کر اچھا نہیں لگتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسے آوازیں دینا پڑتی تھی اور وہ ماتھے پر بل ڈالے بغیر ایک ایک چیز کا دھیان رکھتی تھی۔ کوکنگ سے لے کر ڈسٹنگ تک خود کرتی۔ اس نے ماسی رکھ لینے کو کہا اور اس نے فضول خرچی کہہ کر کفایت شار بیوی کی طرح بات ختم کر دی۔ بعض اوقات اسے سچ بتانا چاہتا تھا، مگر کوئی نادیدہ چیز اسے روک دیتی تھی۔ دل میں خوف بیٹھ کے اگر سچ جاننے کے بعد اسے چھوڑ گئی تو کیا کرے گا؟ اس کی چوڑیوں کی کھنک اسے زندگی کا پیغام دیتی تھی۔ اس کے فلیٹ کے در و دیوار اس کی ہنسی کے عادی ہو گئے تھے۔ ان دنوں شاید وہ بہت خود غرض ہو گیا تھا، جو اس کے کھو جانے کے ڈر سے سچ بتانے سے گریزاں تھا۔ زخم اپنے دل پہ سہے جا رہے ہیں، ہم وہ ہیں جو یوں ہی چھپے جا رہے ہیں۔ تمنا تھی تیری اور چاہا تھا تجھ کو، نگاہوں نے ہر پل ڈھونڈا تھا تجھ کو، محبت نے میری تراشا تھا تجھ کو اور یادوں میں اپنا بسایا تھا تجھ کو۔ یہ غلطی ہم اب بھی کیے جا رہے ہیں، ہم وہ ہیں جو یوں ہی جیے جا رہے ہیں۔ آج اس کی فلیٹ نہیں تھی اور جب وہ فری ہوتا تھا تو گھر پر ہی رہتا تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ رات دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ وہ کارنر سے فریم شدہ تصویر اٹھا لائی۔ یونیفارم میں مسکراتے اس کے لب کا تیل واضح تھا۔ شہادت کی انگلی سے اس نے دل کو چھوا۔ آج آؤ تم گھر، دیکھنا کیسے لڑتی ہوں۔ وہ خود کلامی کرتی بالکنی میں نکل آئی۔ نگاہیں مین ڈور پر موجود دوڑتی بھاگتی گاڑیوں پر جمی تھی۔ تبھی تباہ ولی مساج و ہمراہ حجازی عمر چلا ہے۔ ولی گھر پر نہیں ہے۔ سن کر اس نے بھی حیرانگی سے کھڑی کی طرف دیکھا۔ اچھا، تباہ ولی کا دوست ہے ایسی۔ دونوں سوئیاں 12 کے ہندسے سے ایک دوسرے سے گلے مل رہی تھی۔ میں جا کر اسے دیکھتا ہوں۔ نہیں حجازی بھائی، آپ پلیز یہاں بیٹھے رہیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ روز 10 بجے تک آ جاتے ہیں، مگر آج بہت پریشان تھی۔ ایسے میں حجازی عمر کی آمد نے ڈھارس دی تھی۔ آپ فکر مند مت ہو بھابھی، سڑکیں ناپنے کی پرانی بیماری ہے اسے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے جانے دے، میں لے آؤں گا اسے۔ تباہ ولی کی لاپرواہی حقیقت میں غصہ دلا گئی۔ سرینا کا فکر مند وجود اسے رکنے پر مجبور کر گیا، ورنہ ولی کی غیر موجودگی میں کسی صورت رکنے کو تیار نہ تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے وہ اس کا دھیان بٹانے کی کوشش میں سرگردہ تھا۔ وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ جازی بھائی، کیا ولی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ اس سے جھجکتے ہوئے استفسار کیا۔ عین اسی وقت تباہ ولی گھر میں داخل ہوا۔ اس کا سوال اس نے بغور سنا۔ نہیں تو، وہ بالکل فٹ ہے۔ بھابھی ایسا کیوں کہا آپ نے؟ وہ استجاب سے گویا ہوا۔ 6 ماہ ہو گئے ہماری شادی کو، مگر میں چاہنے کے باوجود ولی کے مزاج کے موسموں سے واقف نہیں ہو پائی۔ ہر روز ایک نیا روپ سامنے آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں بھابھی، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گی تو ضرور سمجھ لیں گی۔ اوپر سے بھلے وہ سخت ہے پر اندر سے بہت سافٹ ہے۔ وہ دوست کی پوزیشن کلیئر کر رہا تھا۔ وہ اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی، سوچ کی پرواز دور چلی گئی تھی۔ ایک دکھ کے احساس نے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ جازی بھائی، کیا وہ اب تک وفا خان کو بھلا نہ سکے؟ سنسناتے سوال پر جہاں حجازی عمر اچھل پڑا، وہیں ستون سے پوچھ لگائے تباہ ولی ساکت رہ گیا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ کیا ولی نے؟ حجازی عمر سچویشن میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ وہ تو مجھ سے بلا ضرورت بات ہی نہیں کرتے، اس نے شکوہ کیا۔ پھر؟ وہ متحیر تھا۔ باہر ستون سے لگا وجود بھی جواب کا منتظر تھا۔ کسی نے نہیں، آپ صرف یہ بتائیے، کیا وہ اب بھی وفا کے منتظر ہے؟ وہ بے حد پراعتماد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حجازی گڑبڑا گیا۔ ولی کے بچے ہی کہاں پھنسا دیا مجھے؟ وہ دل ہی دل میں سے گالیاں دینے لگا۔ ایسی بات نہیں بھابھی، وہ اسے بھول چکا ہے، ورنہ آپ سے کبھی شادی نہ کرتا۔ وہ جان گیا کہ وفا خان صرف فقط سراب تھی، تو پھر مجھ سے اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہیں؟ وہ سب کچھ جان لینے پر تلی بیٹھی تھی۔ آپ دل برا نہ کیجیے، میں سمجھاؤں گا اس گھامڑ کو۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ پھر بات تو یہی نکلتی کہ ان کے دل میں اب تک وفا خان بسی ہوئی ہے۔ جب وہ ان کے بنا رہ نہیں سکتے تو پھر کیوں چھوڑ دیے اسے؟ راہ وفا نے بدلی تھی بھابھی، دھیمے سے وہ گویا ہوا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات تھی؟ وہ تنک کے گویا بھی۔ اس کڑی حجازی عمر نے سے سب کچھ سچ بتانے کی ٹھان لی۔ یہ سچ کبھی نہ کبھی تو آشکار ہونا ہی تھا، کبھی نہ کبھی تو راز فاش ہونا ہی تھا۔ تو ابھی صحیح شاید اس کا کہا سچ تباہ ولی کو پیش قدمی پر مجبور کر دیتا۔ جازی بھائی پلیز مجھ سے جھوٹ مت بولیے گا، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس کھڑی وہ بہت نڈھال لگ رہی تھی۔ اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جو چلتے چلتے تھک کر سستانے کے لیے کسی چھاؤں کا متلاشی ہو۔ تباہ ولی نے نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا، رگیں تن گئی تھی، مٹھیاں بھینچ گئی تھیں۔ حجازی عمر کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ کی تلخی اس نے محسوس کر لی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، جو ابھی فکر مندی سے سب جاننے کی خواہش مند ہے، وہ سب جاننے کے بعد اس سے نفرت کرتی کیسی لگے گی؟ بھابھی، ولی اور وفا دونوں ایک دوسرے کے لیے محبت بھرے جذبات رکھتے تھے، لیکن جب ولی وفا کے باپ سے ملا تو انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں؟ وہ متعجب تھی۔ ولی کے بیک گراؤنڈ کے باعث۔ آپ نہیں جانتی کہ تباہ ولی کا دل چاہ اندر جا کر حجازی عمر کا منہ بند کر دے، مگر بے دلی سے لب چباتا رہا۔ تو پانے تو آنا ہی تھا، پھر آج کیوں نہیں؟ حجازی کو بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ سچ بولنا اور سچ سننا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایکچولی ولی کے فادر کا شمار کرمنلز میں ہوتا تھا۔ آپ نہیں جانتی کہ وہ
کون تھے؟ اس نے مشکل سے بات مکمل کی۔ میں جانتی ہوں۔ اس کے لبوں سے نکلتے اس ایک جملے نے اندر بیٹھے حجازی عمر باہر کھڑے وجود کو ساخت کر دیا۔ جی؟ حجازی عمر حیرت سے مر جانے کی حالت میں تھا۔ شادی سے پہلے مومانی فاخرہ نے ہماری فیملی کو کچھ نہیں بتایا۔ آپ وفا کے فادر کی بات کر رہے تھے؟ وہ اگلی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ وہ اگلی بات جاننے کی منتظر تھی۔ اپنی حیرت پہ قابو پاتے ہوئے گویا ولی کے بیک گراؤنڈ کے باعث وفا نے آنکھیں پھیر لی۔ بس یہی وجہ باعث اختلاف ٹھہری۔ محبت سٹیٹس بیک گراؤنڈ دیکھ کر نہیں ہوتی۔ محبت کوئی کاروباری معاہدہ تو نہیں کہ پہلے شرائط کی جائیں کہ سازگار حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے اور ناسازگار حالات میں راہیں بدل لیں گے۔ جو لوگ نامساعد حالات میں اپنے ساتھی کو بیچ میں دھار میں اکیلا چھوڑ دے کر پیچھے ہٹ جائیں، ان کے دل میں محبت نہیں فریب دھوکا ہوتا ہے۔ جو لوگ محبت کا بیج بو کر اس کو تناور درخت بننے تک اپنے خون سے سینچتے ہیں، ان کی محبت بلا شک و شبہ سچی ہوتی ہے۔ جبکہ جو لوگ بیج بوتے وقت بھی اس کو مسلنے کی نیت کے ساتھ لے کر چلیں، اس پودے کو بار بار قدموں تلے روند کر برباد کر دے، تو ایسے لوگ قابل نفرت اور ناقابل معافی ہوتے ہیں، اور وفا خان کا شمار بھی نہیں لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ پرجوش انداز میں بول رہی تھی۔ حجازی عمر متاثر ہوتی نظروں سے سر آ رہا تھا۔ باہر کھڑے شخص نے سانسیں روک لی تھی۔ آپ وفا خان کو کیسے جانتی ہیں؟ اس سے تو مومانی بھی ناواقف ہے۔ وہ جلد از جلد اس کتی کو سلجھانے کا خواہش مند تھا۔ باہر کھڑے ولی کی بھی بے چینی ہو رہی تھی۔ نہ صرف اسے جانتی ہوں بلکہ مل بھی چکی ہوں۔ چند ثانیے خاموشی رہی۔ میں آپ کو سب کو بھی جانتی ہوں۔ وہ اسے حیران کر رہی تھی۔ ان دونوں کون؟ سسپینس سے برا حال تھا۔ میں ان دنوں آنرز کے پہلے سال میں تھی، تبھی میں نے 6 سٹارز کے کارنامے سنے۔ آپ لوگ کافی مشہور تھے۔ پھر ٹیچر اسٹوڈنٹ آپ کے گروپ کی تعریف کرتے تھے۔ لڑکیاں آپ لوگوں کے گروپ کو ڈسکس کرتی تھی۔ مجھے ایک فطری خواہش ہوئی آپ لوگوں سے ملنے کی۔ جلدی میری خواہش پوری بھی ہوگی۔ کوئی سیمینار تھا آڈیٹوریم میں، میں نے پہلی دفعہ طبا ولی کو تقریر کرتے سنا۔ وہ آپ کے گروپ کو لیڈ کر رہے تھے، اور ذہن سے پتہ نہیں کیسے اور وہیں سے پتہ نہیں کیسے میرے دل میں گھر کر کے آپ بھائیوں کی طرح آپ ٹرسٹ کر سکتی ہیں بھابھی۔ اس نے حوصلہ بڑھایا، ورنہ آنکھیں تحیر سے پھٹی پڑ رہی تھی۔ وہ نظر جھکائے گویا بھی۔ میں روز اپنے ڈپارٹمنٹ سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ایک چکر ضرور لگاتی تھی، مگر آپ لوگوں کو کبھی محسوس نہ ہوا۔ انہی دنوں ولی وفا خان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف بڑھتی، آپ لوگوں کا گروپ چلا گیا۔ میں تہی دامن رہ گئی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی مرد کے ساتھ بھی نہیں۔ زندگی گزارنے کے میں قائل نہیں تھی۔ جانے کہ میرے دل سے یہ یقین بن گیا تھا کہ ولی مجھے ضرور ملیں گے۔ میں ان کی منتظر تھی۔ میں یہاں بھی شادی کو راضی نہیں تھی۔ ماما کی ضد کے آگے میں مجبور ہو گئی۔ نکاح کے وقت بھی غائب دماغی کا شکار تھی۔ زبردستی کے بندھن نے حواس طلب کر دیے تھے۔ میرے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ میرے حواس کو جھٹکا حجلہ روسی میں اس وقت لگا جب میں نے ولی کو دیکھا۔ اس حسین اتفاق کا تو گمان بھی نہیں تھا۔ جب میں نے سامن کو بتایا کہ ولی وہی ہے جن کی میں منتظر تھی، تو اس نے قدرت کا معجزہ کہا، اور باقی معجزے تو آج بھی رونما ہوتے ہیں۔ واللہ بی بی او سی اسے یہ بات اب تک سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ وہ دوست کی طرف داری کے پوری طرح تیار تھا۔ چونکہ ولی کے بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد وفا کا رویہ بہت خراب تھا، لہٰذا ولی کے لاشعور میں وہی ڈر چھپا کہ آپ کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ اشر انکل نے جو کچھ کیا وہ ان کا عمل تھا، ان کی مجبوری تھی، جس کی سزا بھی انہوں نے پا لی۔ اب ایک مرے ہوئے شخص کو کچھ کہنا بے وقوفی ہے۔ حساب کتاب اللہ اور بندہ جانے۔ مانا ولی اشر انکل کے بیٹے ہیں، مگر ان کی اپنی ایک الگ شخصیت ہے۔ ولی میں تو ایسی کوئی برائی نہیں ہے کہ میں ان سے نفرت کروں یا طنز کروں نہ۔ ہر انسان کی پہچان اس کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ کنول کا پھول کیچڑ میں کھلتا ہے، مگر لوگ کنول سے تو نفرت نہیں کرتے۔ میں کل بھی ولی کو چاہتی تھی، سچ جاننے کے بعد بھی اپنی چاہت میں کوئی کمی نہیں پاتی۔ وہ طبع ولی ہیں، میرے شوہر ہیں، میرے لیے باعث فخر، قابل عزت و احترام ہے۔ تھینکس بھابھی، آپ بہت نائس ہے۔ کاش آپ ہی نے پہل کر دی ہوتی۔ حجازی اس کے خیالات سے حد متاثر ہوا تھا۔ اسی وقت دروازہ بند کرنے کی زوردار آواز آئی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ چونک گئے۔ حجازی عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ حجازی بھائی، ہمارے درمیان جو بات ہوئی ہے، پلیز آپ ولی سے مت کیجیے گا۔ یہ بازی میری ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں جیت جاؤں گی۔ محبت کے ہتھیار میرے ساتھ ہیں۔ اس کا پرعزم چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ثانیے کو دونوں کی نظریں ملی۔ ایک دوسرے کا انداز سمجھنے والے سے نظروں سے دل کا راز بھید پا گئے۔ موقع کو گنوانے کا نام حماقت رکھا گیا۔ جو پل تو نے گنوا دی، ان کا تذکرہ ہی فضول ہے۔ آنے والے پل سے اپنے لیے خوشیاں نہ کشید کر سکا تو ساری زندگی تنہا رہ جائے گا۔ اس کے شانے پر دباؤ ڈالتا حجازی عمر گھر سے نکل گیا۔ کمرہ اندھیرے کے دریچے سے لگا کھڑا تھا۔ اس کا ایک ایک حرف اس نے بغور سنا۔ کھانا ٹرے میں لگا اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ اندھیرے کمرے کے دریچے سے پورا چاند جھانک رہا تھا۔ ٹرے میں اس پر رکھ کر اس نے لائٹ جلا دی۔ کھانا کھا لیجیے۔ اس کا سر میں کان کے انداز میں گھوما۔ وہ اس وقت وائٹ سوٹ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، گہری نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتا رہا۔ کھانا؟ وہ اس کے بدلے انداز کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے ٹرے کی طرف نظر کی۔ دال چاول اور شامی کباب اس کا من پسند کھانا منتظر تھا۔ پھر اس نے نظر اس پر جما دی۔ یہاں آؤ۔ بنا کچھ کہے وہ آگے بڑھ آئی۔ جی؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ میں کوئی آدم خور تو نہیں ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا، ذرا قریب آؤ۔
وہ تنک کے گویا متحیر سی وہ مزید قریب آئی، ہاتھ بڑھا کر اس نے اسے بازو سے پکڑ کر مزید قریب کر لیا۔ وہ اس کے مقابل تھی، اس کے شانے تھامے بغور اس کے نقوش دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا انداز سمجھنے سے قاصر نظر آتی۔ سنو، تم واقعی مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس کے بڑے نرم کو لہجے پر بری طرح سٹپٹا کے۔ جازی عمر سے چیٹنگ کی امید نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے کیا تھا، پھر اس نے شانوں سے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے۔ اس کی کوشش پر وہ بڑے دلاویز انداز میں مسکرا تھا۔ بولو نا، کیا واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ سوال دہرایا گیا۔ چھپ کر کسی کی گفتگو سننا اچھی بات نہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ اس نے ساری گفتگو سن لی ہے۔ اپنی بیوی کی گفتگو سننا کوئی بری بات تو نہیں۔ وہ نچلا لب دبائے متبسم تھا، آنکھیں کسی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ لفظ بیوی پر اس کی ہنسی یاد جاگ گئی اٹھی۔ جس رشتے کی ڈور سے بندھی قریب تھی وہ مضبوط تھا۔ بتاؤ نا، اس نے اپنا بازو اس کے شانوں پر پھیلا کر دوریاں سمیٹی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ کے۔ نہیں بتاؤں گی۔ اس شخص نے اسے اتنا عرصہ تنزایا تھا، تھوڑا سا حق تو اسے بھی حاصل تھا۔ سوچ لو، مجھے بلوانے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ آزما لے۔ وہ مزید دور ہوئی، اس نے ہاتھ سینے پر باندھ لیا۔ لڑائی کا موڈ ہے؟ نہیں۔ ہاں۔ صلح نہیں ہو سکتی؟ نہیں۔ معافی نہیں ملے گی؟ نہیں۔ کب تک ناراض رہو گی؟ اس کے بگڑے تیور لطف دے رہے تھے۔ جب تک میرا دل چاہے گا۔ کب تک چاہے گا تمہارا دل؟ کیا سوال پہ سوال کرنا آپ کی ہابی ہے؟ اس نے اس کا جملہ لوٹایا تھا۔ وہ بے حد محظوظ ہوا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پڑتا ہے۔ میں لڑکی ہوں۔ اچھا، وہ بتا دیا، میں سمجھا میری بیوی ہو۔ وہ بے حد نزدیک چلا ہے، پیچھے ہٹنے کی کوشش میں دیوار سے جا لگی۔ فرار کی راہ مسدود تھی۔ اس کو مسکراتے دیکھ سائڈ سے نکلنا چاہا۔ اس نے شانے پر بازو رکھ کر اس کی کوشش ناکام کر دی۔ چند ثانیے دونوں بے حس حرکت مقابل کرتے۔ معاف نہیں کرو گی مجھے؟ ہولے سے استفسار ہوا۔ سرینا نے بغور کالی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت کا جہاں آباد کی وہ منتظر تھا۔ آئی ایم سوری ڈیئر، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف سہنا پڑی۔ میں نے تمہیں بھی زمانے کی گرد آنکھوں سے دیکھا، اب جان گیا تم اوروں سے مختلف ہو، تم میری محرومیوں کا ثمر ہو۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے مکمل کر دو۔ اس کی لفظوں میں جانے کیسا سحر تک اس کے سینے پر سر رکھے وہ روٹ پڑی تھی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ سے نفرت کرنے لگوں گی؟ ایک بے بنیاد سوچ پر مجھے خود سے دور محروم رکھا۔ کیا میرے لیے آپ کی ذات، آپ کا نام کافی نہیں تھا؟ ایک کے کیے کی سزا سب کو کیوں دی؟ اتنی بے اعتباری کیوں؟ لمحے کے لہجے کے کرب نے تباہ ولی کو اسے سمیٹ لینے پر مجبور کر دیا۔ غلطی ہوگی، تمہیں اندھیرے میں رکھنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ میں تم سے محبت کرنے لگا۔ تمہارے وجود کا عادی بن گیا، تمہیں کھونے کے خیال سے پہلو تہی کر رہا تھا۔ دل میں ڈر تھا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے چلی گی تو گلے شکوے خدشے مٹ رہے تھے۔ کیوں جاتی آپ کو چھوڑ کر؟ اتنی مشکلوں سے تو ملے۔ وہ جوش جذبات میں کہہ گی۔ او اچھا، وہ کیسے؟ اب وہ اس کی پلکوں سے آنسو سمیٹ رہا تھا۔ بنیا مت، اس کے سینے پر مکہ مار کے کہا۔ تمہارا میاں کیپٹن ہے، مسٹر بنیا نہیں۔ کیپٹن ہے، مسز بنیا نہیں۔ سارینا کی بے لوث محبت رنگ لے آئی تھی۔ محبت کا وہ یک طرفہ کھیل جو تم اکیلے کھیل رہی تھی، کیا اس کھیل کو ہم دونوں مل کر کھیل سکتے ہیں؟ وہ اس کی طرف جھکا استفسار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گزری کسی محبت کا عکس نہیں تھا۔ ظاہر آنکھوں میں محبت کا خمار اس کے لیے تھا۔ اس قدر بھرپور اظہار پہ سارے شکوے مٹ گئے تھے۔ اب کبھی بے اعتباری نہ جتانا، ورنہ میں خوب لڑوں گی، اس نے دھمکی دی۔ شکایت کا موقع ہی نہیں دوں گا، اعتبار دلایا گیا۔ پھر کسی اور جانب نگاہ تو نہیں کریں گے؟ تیری زلف کے یہ سائے، بس اب آگے کون جائے؟ تو کہے تو زندگی کو میں یہیں تمام کر لوں۔ کمر کے گرد ہزار مضبوط کر کے شوخی سے گنگنایا۔ وہ شرارت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکا یقینت بار پیار آنچل سے باندھ رہا تھا۔ ریاستیں مٹا جاتی، ریاستیں مناجتیں رنگ لے آئی تھی۔ محبت کی دیوی نے حصار میں لے لیا تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ بہت لمبی ویڈیو ہو گئی آج، میرا تو حشر ہی ہو گیا۔ کیسا لگا ناول؟ کس نہیں ہے ناول کیسا لگا؟ رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی چلتے ہیں ادھر، کدھر جا رہے تھے؟ کتنے چلے سی؟ ہاں، کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو ہے نہ تو دسیا نہیں، ایک منٹ رک جا پہلے، نہ سن لو۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں نیج نام نہیں دستی، نام نہیں بتاتی، نہ نام بتاتی ہے ٹائٹل میں، نہ رائٹر کا بتاتی ہے، نہ ناول کا بتاتی ہے۔ حالانکہ ریج سب تو اینڈ تے جو ناول اینڈ کر کے جاتی ہے تو بڑا نام پونک کے جاتی، آئی مین بول کے جاتی ہے کہ بھائی یہ ناول دا نا ہے، رائٹر دا نا۔ پھر سارے میرے کو آ رہے ہوتے کہ ریج نام نہیں دس دی۔ وہ میرا خیال وہ ہے جو ریج کو سنتے ہی نہیں ہے۔ ناول کا نام ہے بیری پیا، ریٹن بائی ریحانہ آفتاب کا یہ ناول ہے۔ کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف۔ آج کمنٹس تھوڑے زیادہ، میرا خیال 2-3 دن کے اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، 2 دن کے ہوئے پڑے ہیں۔ ربینہ مقبول، آپ کی وائس، آپ کی پنجابی امیزنگ ہے، تھینک یو ویری مچ ربینہ۔ ثنا کیم لو دس ناول، تھینک یو ویری مچ، مجھے خود یہ ناول بڑا پسند ہے۔ ملک صبا، وعلیکم السلام، ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھی۔ قیان، رومانٹک ہیرو،
اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو صبا۔ لیوش سیلون، آپ کی وائس بیسٹ، تھینک یو ویری مچ لیوش۔ ٹی آر ولاگس بیوٹیفل ایپیسوڈ، تھینک یو ٹی آر ولاگس۔ اریچا ناولس ویری فنی، رائٹر کون ہے؟ رائٹر پچھلے ناول دی میرے کو تنہائی دے وچ پوچھی آ کے، پھر تینوں دساں گی رائٹر کیڑی ہے۔ بشرا اعظم زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ بشرا۔ ٹی آر ولاگس امیزنگ ایپیسوڈ، تھینک یو ٹی آر ولاگس۔ میر خان ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار تھی، بہت مزہ آیا سن کر، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ میر خان، اللہ حافظ۔ میر خان الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول بہت ہی زیادہ مزے کا تھا، بہت مزہ آیا سن کر، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔ قادر لغاری ماشاءاللہ آپ کی وائس بہت اچھی ہے، آپ کی آواز نے ناول سننے کے بعد کسی دوسرے کی وائس میں ناول سننے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر، بہت شکریہ، آپ کو ایسا لگتا ہے۔ الطاف احمد اچھا ناول تھا، تھینک یو۔ مہا نعیم فضول انسان اس طرح کرتے ہیں بھلا، جانا ہے تو اسے بتائے کہاں جا رہا ہے، اینڈ میں نکل آئے گا کوئی بہت عظیم کام کر رہا ہے۔ یار اس کی نہیں بات تو آپ کی صحیح ہے، بتا کے جانا چاہیے تھا بیوی کو، لیکن انہوں دی ایجنسی والے نہیں اجازت دیندے دسن تے بیچارہ کی کرے، چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ مشال سکندر بائی دا وے ریچ، مجھے کچھ آئیڈیا ہو گیا تھا اس ایپیکینڈ کا، اچھا جی اچھی بات ہے، آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا مشال۔ ابصار وائی ٹی سچ میں بہت اچھا تھا، لاسٹ ایپی نائس تھی، تھینک یو ویری مچ ابصار۔ ٹی آر ولاگس بیوٹیفل ایپیسوڈ، ہیپی اینڈنگ، تھینک یو ویری مچ ٹی آر ولاگس۔ مہنور یار کیا ناول ہے، میں ایک تکا لگاؤں کیا؟ لاؤ جی، ایک چھٹ کے 100 تکے لاؤ۔ آئی تھنک یالے کا ماموں ہے ایک اور ایک سردار ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیٹس سی۔ اور سردار یالے کا ہسبینڈ ہے، اور یار جو یہ اس کی دادی کو آسٹریوتھرائٹس ہے نا، وہ تو مجھے بھی تھا 20 کی تھی میں تب سٹارٹ ہوا تھا، ہسبینڈ نے ٹریٹمنٹ کرا ہے 2 منتھ پہلے ہی فنش ہوا ہے، اف مجھے 5 سال لگے اس سے باہر نہیں آنے میں، آج 25 کی ہوں اور شکر ہے اس پین سے باہر ہوں، بہت پین ہوتی ہے، اللہ کسی کو ایسی بیماری نہ دے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مانور آپ کو بھی اللہ پاک اپنا کرم رکھے، آپ کو دوبارہ یہ تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ میرے چاچو کو تھی آسٹریوتھرائٹس، ان کا تو جوائنٹ کا اتنا زیادہ مسئلہ بن گیا تھا، یہ پیلوک ہپ جوائنٹ کا، تو وہ ان کے تو جوائنٹ ہی چینج ہوئے ہیں، 2-3 سال پہلے آپریٹ کروایا انہوں نے، ڈاکٹر وغیرہ نے آپریٹ کیا، اس نے وہ جوائنٹ کا آپریٹ کرتے کرتے ادھر ٹانگ سے نا، ٹانگ پہ کوئی وین دبا دیا اس کے اندر ہی، تو اب ان کو وہ ان کی لیفٹ لیگ میں ان کا لیفٹ پاؤں تھوڑا سا لڑکھڑاتا ہے چلتے وقت۔ انیس بانو واہ بہت 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 ہی اچھا ناول ہے، تھینک یو ڈیئر، ویلکم مائی ڈیئر انیس بانو۔ الطاف احمد اف یہ مچھر، ہائے مچھرانہ تے نہ پوچھو، اور میرے منہ کے اوپر نقش و نگار بنایا ہوا ہے، ابھی میں ریکارڈنگ کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو میرے کوئی چیز کاٹ گئی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، اتنی خارش، میں نے ٹیوب شیوب لگائی ہے، اتنا وہ میرا بریڈ سارا ہوا پڑا، ریش ہوئے پڑے متھے کے اوپر۔ سبحان ملک، یہ ناول میں نے پڑھا ہوا ہے، بہت ہی امیزنگ ہے، جتنی بار سن لو کم ہے، آئی لو اٹ۔ یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک بولی، یہ ناول جتنی بار سنو اتنی بار ہی کاٹا، بہت کمال دا، میرا اپنا موسٹ فیوریٹ ناول ہے، تھینک یو سبحان ملک۔ اریشا ناولز نائش، تین کو تھینک یو بولا میں، اریشا ناولز نے اکھا باہر نکل آئی ہیں ناول سن کے، آئی بھی ایموجی بھیجے ہیں۔ میر خان الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، ناول بہت ہی زبردست تھا، بڑا مزہ آیا سن کر، نیکسٹ کون سا ہوگا، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین، تھینک یو ویری مچ میر خان۔ نیکسٹ کیڑا ہوئے گا، ابھی تو جسے آپ نے کمنٹ کیا تھا اس کے بعد تو روح یارم بھی آ گیا ہے، لانگ سا ناول، اتنا اپنا اس کے اوپر آپ کا رسپانس نہیں آیا، حالانکہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور ان لوگوں کا تو میں لازمی کمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی جنہوں نے فرمائشیں کی تھی، وہ تو مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، بس پھر میرے کو بھی میں بھی فرمائشیں نہیں پوریاں کرنی ہیں کسی کی، جو میری فرمائش نہیں پوری کرتے، میں نے کہا تھا کہ جن کی فرمائش پہ کم از کم لانگ کمنٹ ایک تو میں کرتی ہوں نا یار، 11 گھنٹے کی ویڈیو میں نے آپ لوگ کے لیے ریکارڈ کیا پھر اپلوڈ کیا، دیٹ از ٹو ٹف ٹاسک، لیکن آپ لوگ کوئی سنتے ہی نہیں ہو میری۔ باقی میر خان آپ پوچھ رہی تھی نیکسٹ کیڑا آئے گا، یار نیکسٹ دا ابھی تو بیری بھی آ گیا، اس تو بعد اگلا کیڑا آنا ادا تو مینوں حالے آپ نہیں پتہ، لسٹ ہے اس میں سے ابھی فائنلائز جو کریں گے پھر وہ سٹارٹ کر دیں گے، اللہ خیر رکھے کل سے۔
قاسم نواز امیزنگ ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ قاسم نواز. بیوٹیفل ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ قاسم نواز. الطاف احمد بہت پیارا ناول تھا، تھینک یو الطاف احمد. عائشہ خاتون بیوٹیفل، تھینک یو عائشہ خاتون. معاذ کنگریچولیشن ڈیئر، اللہ اور کامیابی عطا کرے، آمین ثم آمین. آئی تھنک یہ معاذ خان کے نیم سے آئی ڈی ہے، پہلے آتے ہوتے تھے کمنٹس، اب آپ بھی نہیں کرتی کمنٹس، آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں. ملک صبا وعلیکم السلام. لاسٹ بہت انٹرسٹنگ تھا، مجھے قیان کا کردار پسند تھا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین. تھینک یو صبا. اب صبا بھی بھج گئی ہے میرے چینل سے، کبھی کبھی آتی ہے ہمیں اپنا دیدار کرانے، باقی بھج گئی ہے، صبا نہیں آتی اب ہمارے چینل پہ. سعیدہ کے نے موجی بھیجے ہیں. نور السحر، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے پال کے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے اس پر یقین کیوں نہیں کرتے. اگر کچھ کہہ رہی ہے نشہ ٹائم مانگ رہی تو دینا چاہیے تھا نا، اور سب سے بڑی بات گھر سے نکال دیتے ہیں. ارے جب کسی عورت پہ برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی چار دیواری اس کی پناہ گاہ ہوتی ہے. سب سے پہلے ہوتا ہی یہی ہے کہ گھر سے نکال دو بس. نور السحر غلط ہے، آپ نے صحیح کی ہے، لیکن بس اردو صرف غیرت للکار جوش مار رہی ہوندی تو لوگ کی جو جوش میں ہوش سے کام نہیں لیتے. ریان وعلیکم السلام. مبارک ہو 9 کے سبسکرائبر پورے ہوئے، تھینک یو ویری مچ ڈیئر ریان. آپ بھی نظر نہیں آتی، پہلے آپ بہت نظر آتی تھی، مجھے ریگولر کمنٹ کرنے والوں میں سے تھی، اب آپ پتہ نہیں کدھر چلے گی ہمیں چھوڑ کے، ہمیں لوگ ہی چھوڑ کے جائی جا رہے ہیں. ہیرا یہ مجھے یہ حادثے کا مجھے پس منظر بتا دیا تھا ریج نے. ہیر یہ ہاسا جڑے میری آئرش جڑی میں نے آئرش زبان میں پڑھی تھی وہ دے آیا، مجھے لگ گیا پتہ. الطاف احمد ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ تھا، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. بہت اچھا ناول تھا، اور آپ کے کمنٹس کے ساتھ تو سب ناول اچھا ہو جاتا ہے، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. یہ روبی کا شوہر ہے کون؟ یہ آخری کس سے پتہ لگے گا روبی کا شوہر کیڑا، بلکہ پتہ نہیں شاید سیکنڈ پارٹ سے پتہ لگ گیا ہوئے. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کنگریچولیشنز 9K پہ، تھینک یو ویری مچ.